السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ذی الحج کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ موقع دیا۔ اس سال ہم ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، ذکر اذکار کر کے اور نیکیاں کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہماری زندگی ہمیں یہ مہلت دے گی کہ نہیں دے گی، تو اس لیے ہم سبھی کوشش کریں گے کہ اس سال ہم ان 10 دنوں کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اب دیکھیے، کامیاب انسان جو ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے اور اس سے کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ ایک بزنس مین ہے، آپ دیکھیے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس زمانے میں اس نے کون سی ڈیلز لگانی ہے اور اس کو کیسے فائدہ ہوگا۔ اب کسان کو دیکھیے کہ اس کو اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کون سے سیزن میں بیج بونا ہے اور اسے کس طرح سے اس کی بہترین فصل اگ سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ایک مومن انسان ہوتا ہے نا، اس کو یہ اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا لمحہ، کون سی گھڑی، کون سا وقت ایسا ہے جس میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، نیک کام کر کے، ذکر اذکار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ رمضان کی وہ 10 راتیں جس میں لیلۃ القدر، وہ راتیں اور ذی الحج کے یہ جو 10 دن ہیں، اس سے افضل کوئی دن اور کوئی رات نہیں۔ اب دیکھیے، ان 10 دنوں میں جو ذکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس سے افضل ذکر بھی کوئی نہیں۔ ہم نے کون سا ذکر کرنا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ۔ اگر آپ کو عادت ہے، آپ ہم نماز تسبیح جو پڑھتے ہیں نا، اب دیکھیے اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب بس یہی کوشش کریں کہ پورے 10 دن میں آپ نے یہ تسبیح جو ہے یہ اپنی زبان اپنی چپ نہیں کرنی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کا بہترین موقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ سعید بن جبیر اتنی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ تھک جاتے تھے، کہ وہ ہیومنلی پاسبل جیسے نہیں ہوتا نا کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کہ اتنی حد تک وہ عبادت کرتے تھے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور تکبیرات بلند آواز میں پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو بھی یاد آ جائے، اور وہ بھی تکبیرات ان کے ساتھ اونچی اونچی آواز میں صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ بس صحابہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جہاد بھی افضل نہیں ہے اس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سوائے اس ایک بات کے کہ کوئی اپنی جان کا نذرانہ لے کے جہاد کے لیے جاتا ہے، کافر کے مقابلے میں دین کے لیے لڑائی کرتا ہے، اور وہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے، اپنی سواری جس کے اوپر وہ جاتا ہے اور اپنا مال سب کچھ لوٹا دیتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اس کی ایک اور بات۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں کی عبادت، ان 10 دنوں میں ذکر اذکار اور نیک کام کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس محض ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اجر دینے پہ آئے تو کیا ایک دانے پہ 7 بالیاں، اور 7 بالیوں میں سے ہر بالی پہ 100 دانے، اور ایک چھوٹے سے عمل پہ 700 گنا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیتے۔ اور پھر ان 10 دنوں کی عبادت کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے افضل ترین عبادت ان 10 دنوں کی۔ آپ ان 10 دنوں کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ صرف ایک دن 9 ذی الحج کا روزہ ہمارے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیے، رکھنے کو تو ہم یہ پورے دن روزے رکھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بیان کرتے ہوئے۔ جس وقت ہم روزے کی حالت میں ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کتنی دعائیں قبول کریں، لیکن وہ ایک دن کا روزہ آپ سوچیں، پورے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں لگانی، کسی پہ بہتان نہیں لگانا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، اپنی ذات کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے نیبرز کا خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے نمازیں پوری پڑھنی ہے، ہم نے سنت مؤکدہ پوری پڑھنی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی نمازوں میں اپنی تلاوت لمبی کریں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم تہجد گزار بن سکیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک عمرہ اور حج کا جو ثواب ملتا ہے ہم اشراق کو بھی نہ چھوڑیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ہم ان کے آگے نہ بولیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ہم ضرورت مندوں کو دینے والے ہو جائیں۔ ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کو آر نہ دلائیں،
اور اس کے باوجود کہ ہم غصہ کرنے کی طاقت رکھیں لیکن ہم دوسروں کو معاف کرتے، ہم دوسروں کے کام آ سکے. اپنے استادوں کے لیے دعا کیجیے کہ جو اس دنیا میں ہماری رہنمائی کا باعث ہے. آمین ثم آمین. کہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ کویسچن ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ مشرکوں میں سے یا کافر جو لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اتنے نیک کام کرتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا. مطلب وہ غریبوں کی اتنی ہیلپ کرتے ہیں بلکہ ہم سے بہت زیادہ کرتے ہیں. آنیسٹلی میں کئی دفعہ سوچتی ہوں، مجھے یاد ہے جب میری امی پاکستان سے ادھر آئی تھی نا ملنے کے لیے، تو جب وہ لوگوں کو دیکھتی تھی باہر، دیکھیں ان کی جو غلط کپڑے پہننا یا اس طرح کی چیزیں یا جو بھی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انسانیت کے لحاظ سے نا وہ کہتی تھی کہ اتنے انوسنٹ لوگ ہیں یہ کہ ان میں کوئی بے ایمانی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات کریں گے. آپ بزنس میں اسپیشلی جب آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو ڈیل ہوتی ہے وہ بالکل کلیئر، کوئی ہیرا پھیری نہیں، کوئی کچھ نہیں. کوئی چیز بائی کرنے جاؤ گے تب بھی وہ اتنی کلیئر ہر چیز ہے. تو وہ کہتی تھی سارا تو لگتا ہے اسلام ادھر ہی آ گیا ہوا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر لوگوں کے دماغ میں یہ کویسچن ہوتا ہے کہ یہ تو اتنے نائس لوگ ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا. تو پھر میں نے سوچا کہ چلیے آج اسی کے بارے میں ہم حدیث بھی لے کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2808. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ کافر جو ہے نا وہ جو دنیا میں جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا کی جو لذتیں ہیں نا، اللہ کی نعمتیں ہی ہوتی ہیں نا ساری کی ساری، دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. جو وہ نیک کام کرتا ہے اس کو بدلہ دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے کبھی یہ چاہا ہی نہیں ہے کہ اس کو جنت ملے. اس کے پاس وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں جا کے میں نے حساب دینا ہے اور وہاں پہ مجھے جنت ملے گی کہ مجھے کیا ملے گا. تو اس لیے میں اتنے سے سینٹنس سے میں اتنا حیران ہو رہی تھی کہ دیکھیں دے ہیو نو کانسیپٹ، ان کو وہ چاہت بھی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ نیک کام کر رہے ہیں دنیا میں. اور ہم مسلمان، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کا آگے جا کے جواب دینا ہے اور وہاں پہ جنت و دوزخ کا کانسیپٹ بھی ہمارا کلیئر ہے. اس کے باوجود بھی آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیں کہ جھوٹ، چوری، چغلی، اور پھر جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں کپڑا لینے کے لیے تو کیا بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں عدلیہ کو، آپ دیکھیں اپنی سیاست کو، دیکھیں اپنی ہر چیز کو دیکھیں. ہم مسلمان ہو کے کیا کرتے ہیں کہ جن کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہے، ان کا تو ہے بھی نہیں، اس کے باوجود ان کا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے، یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں مومن کی بات ہو رہی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ نیکی کوئی کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکیاں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. مومن کی نیکیاں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو اجر دے. اور دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر دیں. آمین ثم آمین. لیکن دنیا میں جو اس کو رزق ملتا ہے نا مومن کو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے ملتا ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن پہ وہ عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کو وہ رزق عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت پیاری حدیث تھی، تو آئی تھاٹ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اکثر جب ایسا کویسچن دل میں آتا ہے تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں سورہ یوسف. سورہ یوسف جو ہے ہاں جی، سب سے پہلے تو میں اس کا تھوڑا سا آپ کو شان نزول کا بتا دوں، پھر انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے بھی کہ یہ کب نازل ہوئی تھی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سال تھا اس کو وہ کہتے تھے عام الحزن. وہ اس کو اس لیے عام الحزن کہتے تھے کہ وہ سال تھا جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تھی اور اسی سال ابو طالب کی بھی وفات ہوئی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پروٹیکشن تھی، جیسے جب وہ گھبرا جاتے تھے، جیسے باہر لوگوں کے تانے اور جو کچھ بھی وہاں کے حالات، یہ آخری سال تھے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے. اس کے بعد یہ اس سے پہلے کی بات تھی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر ہوتے تھے تو ان کے جو ابو طالب ان کے چچا جو تھے، اتنی بڑی پروٹیکشن تھی کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ایسے اٹھا سکتا تھا، اسی لیے تو وہ محفوظ تھے ابھی تک. اور اب کیا ہوا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ہر ایک کو موقع مل گیا. اب نیکسٹ جو سردار آ رہے تھے وہ ابو لہب تھے، اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اگینسٹ تھے، اور اب وہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا. اور پھر جب وہ باہر سے پریشان ہو کے گھر میں جاتے تھے تو بیوی اتنی خیال رکھنے والی اور اتنی تسلیاں دینے والی وہ بھی ختم ہو گئی. تو بہت پریشان تھے رسول اللہ. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں طائف کی طرف جاتا ہوں، اور وہاں پہ میں لوگوں کو کیونکہ طائف جو ایریا تھا نا، وہاں پہ بڑے بڑے امیر لوگ سردار تھے بیسیکلی، تو ان کو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوں گا، اور اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچا تھا کہ وہ وہاں پہ مائگریٹ کر جائیں گے یا وہاں پہ رہ لیں گے. لیکن کیا ہوا تھا، طائف میں کسی نے ان کا پیغام نہیں سنا اس وقت. اور پھر وہی بات آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے، ان کے جو سردار تھے، انہوں نے جو بچے تھے اور جو ایسے اوباش قسم کے نوجوان ہوتے ہیں ان کو ان کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آوازیں کسی، پتھر مارے، اور کس طرح سے لہو لہان ہوتے ہوئے وہ طائف سے نکلے. اور 3 میل دور ایک باغ تھا جو شیبہ اور 2 بھائی تھے جو ان کا وہ باغ تھا جہاں پہ جا کے رسول اللہ نے پناہ لی تھی، اور وہاں سے پھر وہ لوگ واپس چلے گئے. اور وہ بڑا مشکل وقت تھا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ جانا چاہ رہے تھے، آپ سوچیں ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ قبائلی سسٹم تھا. اگر کسی کو کوئی پروٹیکشن میں نہیں رکھتا تھا نا، اپنی وہ امان نہیں دیتا تھا، تو وہ نہیں آ سکتے تھے، ان کی جان کو خطرہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھی بھیجا. اور پھر موتم بن عدی یہ تیسرا بندہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اور کہ ان کو ان کی پروٹیکشن چاہیے. انہوں نے ان کو پروٹیکشن کا وعدہ کر لیا، بیکاز ہاشم جو تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں، اور عدی جو تھے یہ آپس میں نہیں، ناٹ عدی، ان کے جو دادا تھے ان کا نام تھا، میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ یوزلی آپ لوگ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں. ہاں، نوفل دادا تھے موتم بن عدی کے. وہ اور ہاشم جو تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، یہ دونوں بھائی تھے. تو پیچھے سے ان کا تعلق تھا، اور پھر ان کا جو قبیلہ تھا ان کی بہت عزت بھی تھی وہاں پہ. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ پروٹیکشن دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے مکہ واپس آ سکے تھے، ادروائز وہ مکہ میں واپس نہیں آ سک رہے تھے. اور پھر وہ جیسے انٹر ہوئے، پھر انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، نفل پڑھے، اور اس کے بعد وہ گھر گئے. اور انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھرو آؤٹ ان کو اپنے اس میں حفاظت میں رکھا، اور اناؤنس کر دیا کہ یہ ہماری پروٹیکشن میں ہے. تو یہ بڑا مشکل ان کے لیے وہ سال تھا جس میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو کیوں نازل کیا، آپ یہ دیکھیں، غور کریں اس بات پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کیسی تسلیاں آتی تھی نا، کیونکہ یوسف علیہ السلام جو تھے، اب دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، ایک تھے اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام تھے. اور اسماعیل علیہ السلام سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تھی نا، آگے ہم نے وہ پڑھا ہوا ہے. تو یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جو ہم پڑھتے ہیں کہ 12 قبیلے بن گئے، 12 چشمے پھوٹے، اور وہ ساری جو ہم نے پڑھی تھی. 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے جو تھے وہ ایک ماں میں سے تھے. اور یہ 2 بھائی جو تھے نا، یوسف علیہ السلام اور ان سے چھوٹے بنیامین تھے. بنیامین جو تھے نا، یہ قرآن میں ان کا نام نہیں آتا، مطلب چھوٹے بھائی کی طرح آتا ہے، لیکن یہ تورا میں ان کا نام آتا ہے، اور وہاں سے ہی پھر وہ لیا ہوا ہے کہ اچھا ان کا چھوٹا بھائی کا یہ نام تھا. یہ 2 بھائی جو تھے یہ ایک ماں میں سے تھے. پھر ان کی سٹوری آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے اس کی ڈیٹیل اور سیکھتے جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا کیا احکامات رکھے ہیں. ہم دیکھیں گے سورہ یوسف جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے. اس کی آیات جو ہیں 111 ہے. اس کے حروف 7166 ہاں آئی تھنک 66 ہی ہوتا ہے نا اردو میں. تو اس کے حروف ہیں. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی چاہے. تو دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی شان کے مطابق انشاءاللہ نیکیاں عطا کریں گے.
اور اس میں 12 رکوع ہیں اور 1600 کلمات ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی ہے، تو ہم اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا میننگ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ اگر آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ سورۃ البقرہ کا شروع میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتائی ہے۔ کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں کچھ رائے اپنی بتائی ہوئی ہیں، تو آپ وہ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں کچھ بھی بتایا، تو ہم بھی ایسے ہی رکھتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْکَ آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات ہیں کتاب مبین کی۔ اب یہاں پہ تھوڑی دیر رک کے آپ یہ دیکھیے کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان کی توسط سے یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا نام لکھے نیچے، اور یہ رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں، جیسے عائشہ مجھے کہہ رہے ہیں، اسما کو کہہ رہے ہیں، فاطمہ کو کہہ رہے ہیں، جو آپ کے نام ہے اس اپنے نام کے ساتھ رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ عائشہ یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو مبین ہے، جو بینہ ہے۔ اب دیکھیں جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس کے گرامر کے، ان کے لیے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، جن کو نہیں سمجھ آتی تو اس اوکے، اس فائن۔ یہاں پہ تل کا جو ہے نا، تل کا اشارہ ہے دور کا، بعید اشارہ ہے، ہاذا اور ہاذ ہی قریب کا اشارہ ہوتا ہے، کہ یہ جب ہم کہتے ہیں تل کا، ذالکا اور تل کا دور کا اشارہ ہے، کہ وہ چیز جیسے ہم کہتے ہیں نا۔ اب دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے نا۔ تو ذہن میں آتا ہے جب اسٹوڈنٹ پڑھنا شروع کرتے ہیں، گرامر ان کو سمجھ آتی ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کتاب ہے، تو یہ کیا ہے؟ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ بھی یہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین۔ تو اس کا میننگ جو کچھ مفسرین نے یہ بتایا کہ یہاں پہ کتاب جہاں پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ لوح محفوظ میں قرآن پاک جو ہے وہ لکھا ہوا ہے نا۔ قلم کو کہا تھا لکھ، اور قلم نے لکھا، اور سب کی تقدیریں لکھ دی، سب کچھ لکھ دیا جو کچھ بھی دنیا میں رہتی قیامت سے پہلے ہونا تھا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے ڈیٹیل دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ یہ تو کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو۔ اب دیکھیے یہ اس کی کون سی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ عائشہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ آیات ہیں جو ابھی تم پڑھو گے نا سورہ یوسف میں، اس کی ایک ایک آیا جو ہے یہ وہ آیا ہے جو کتاب مبین میں ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے وہ نازل کی گئی۔ مبین کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا بینہ، روشن، کہ کتاب مبین یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ واضح کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں احکامات واضح ہیں، اس میں حلال و حرام واضح ہے، اس میں ہدایت واضح ہے، اس میں یہ کتاب جو مبین ہوتا ہے نا جیسے روشن۔ اب دیکھیں روشن کیا چیز ہوگی؟ جو حق ہے وہ روشن ہے، جو نیکی ہے، جو ہدایت ہے وہ ساری روشن ہے۔ اندھیرے کس کو کہیں گے؟ ظلمات کو کہتے ہیں نا، اندھیرے، غم اندھیرے، برائیاں اندھیرے، غلط چیزیں اندھیرے، غلط نفس اندھیرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کے شروع میں ہی ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بینہ ہے، اس کی ایک ایک آیت بینہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ کتاب بینہ ہے۔ آپ سوچیں جو خود نور ہے، اور مبین جو ہے نا یہ لفظ جو ہے، اب یہ متعدی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی گرامر کے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آئے گی، دوسرے اسٹوڈنٹ اس کو ایسے ہی گزار لے۔ متعدی اس کو کہتے ہیں کہ جو خود بھی نور ہے اور وہ دوسروں کو بھی نور دے، جو خود ہدایت ہے وہ دوسروں کو بھی ہدایت دے، جو خود اچھا ہے وہ دوسروں کو بھی اچھا کر دے، مطلب اس سینس میں آتا ہے۔
تو یہ وہ کتاب ہے جو نہ صرف خود ہدایت ہے، جو نہ صرف خود بیانہ ہے، یہ کلیئرٹی اس کے اندر ہے اور یہ دوسروں کو بھی کلیئر کرتا ہے. اس کے مائنڈ میں جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کو کلیئر کرتا ہے. بہت پیاری آیا ہے. اس کو تو میں نے کتنی دیر تک غور کیا کہ مبین کا ورڈ جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بینہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کتاب کیا چیز ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے انا انزلناہ کہ یہ کتاب جو ہے نا مبین اور واضح کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اب دیکھیے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دماغ دیا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں. ہر انسان کی سوچ دوسرے سے فرق بھی ہو سکتی ہے، ہوتی بھی ہے. اب دیکھیں جتنی جب سے دنیا بنی ہے کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس میں انسان جو ہے وہ اپنے کریٹر کو بیان بھی کرتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں کریٹر کیسے ہیں. اسلامک بکس بھی لکھتے ہیں، کچھ نے دوسری طرح سے بھی لکھی ہے. کئی دفعہ ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا فلاں ایک نیوز میں آ جاتا ہے یا ہمارے سارے جاننے والے بتاتے ہیں کہ فلاں آتھر کی کتاب نہیں پڑھنا، اس نے نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہے یا اس طرح سے. اب ایون دو اگینسٹ نہیں ہے، اب کوئی آپ سوچ لیں کہ اتنے لوگوں میں سے 10 لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے کریٹر کے بارے میں لکھا، اپنے اسلام کے بارے میں کتاب لکھی. لیکن ہر انسان کا دماغ فرق ہوتا ہے، ہر انسان کی انوائرمنٹ فرق ہے، اس کا علم لینے کا جو ہے کہ سورس جو جہاں سے لے رہا ہے، کہاں پہ وہ رہتا تھا، کیسے لوگوں سے ملتا تھا، کیسے اس کی ایک اپنی ذات ہوتی ہے جو اس کے اندر آتی ہے. تو اس کو کون یہ ویلیڈیٹ کرے گا کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ کون کرے گا؟ وہ یہی کتاب کرے گی. جو اچھائی، جو نیکی اس میں نیکی ہے وہی نیکی اصل نیکی ہے، جو برائی اس میں برائی ہے وہی اصل برائی ہے. ہاں کتابیں تو آف کورس مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پیاری کتابیں ہیں، یہ ڈھیر لگا ہوا ہے کتابوں کا. لیکن جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بھی آئے گا نا کہ اچھا اس کے بارے میں کیا ہے، تو دلیل کہاں سے ملے گی؟ وہ اس کتاب سے ملے گی بس. اس کے علاوہ ہمیں قرآن اور حدیث دو ہی چیزیں ہمارے پاس ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون کہ ہم نے اس کو نازل کیا قرآن جو عربی زبان میں ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. اب دیکھیے قرآن اس جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کا نام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے. اب قرآن کا دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. قرآن کہتے ہیں کہ جیسے یہ جو قرآن لفظ ہے نا، اپنے طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ مصدر ہے. پھر آج آپ کو زیادہ نہیں میں عربی کا بتاؤں گی، آپ پریشان نہیں ہو جانا. مصدر کہتے ہیں کسی چیز، کسی فعل جو کرنے والا کام ہوتا ہے نا، فعل کہتے ہیں کام کرنے کو، اس کا نام ہوتا ہے. جیسے ہم کھاتے ہیں تو کھانا، بیٹھنا، اٹھنا، جاگنا، یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو مصدر کہتے ہیں. تو قرآن جو لفظ ہے نا یہ مصدر ہے. یہ مصدر کیسے؟ قرأ یقرأ سے مصدر ہے، اس کا مطلب ہے پڑھنا. اور آپ دیکھیے یہ فلان کے وزن پہ، فلان کہتی جس میں شدت ہوتی ہے، جس میں کثرت کا میننگ ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ بہت پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور کیونکہ جو فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ بہت سوتا ہے، ٹھیک ہے، یا بہت کھاتا ہے، تو ہم سونے والے کو ہم کہیں گے یہ تو اس کا نام ہی ہم نے سونا ہے، بھئی یہ تو سوتا ہی رہتا ہے، یہ تو سونا ہی اس کا نام ہے، اس کو ایک نام پڑ جاتا ہے جیسے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ایک کوالٹی اس کی ذات بن جاتی ہے. تو قرآن پاک جو ہے یہ اتنا پڑھا جانے والی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی اس لیے رکھا کہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے. اور دیکھیے کتنی ہزاروں دفعہ ہم پڑھ لینا، اسے دل نہیں ایسا ہوتا کہ ہائے پڑھ تو نہیں تھا، کیونکہ دنیا کی کتابیں آپ 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 4 دفعہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہوتا ہے کہ پڑھ لیا بس، اب اس کے بعد دل نہیں چاہتا. لیکن قرآن پڑھنے سے دل بالکل ایسے نہیں ہوتا کہ اب اتنی دفعہ پڑھ لیا، جتنی دفعہ پڑھیں گے تو اس کو پڑھتے جائیں گے. اس کے بارے میں ایک وہ پڑھی تھی کہ ایک جرمن سرجن تھے، ان کی سٹوری میں ساتھ ساتھ، کیونکہ قرآن کو میں سرچ کر رہی تھی تو اسی میں نے یہ دیکھا کہ ان کا نام تھا مورس بکائی. اب کیونکہ یہ نام جرمن نام ہے، ان کو ڈفرینٹ طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں، تو میں اپنی زبان سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کا نام جو ہے وہ مورس بکائی تھا.
اچھا اب یہ کیا تھے, یہ سرجن تھے. جب ان کے پاس مسلمان جو جیسے ہوتے ہیں وہ پیشنٹ آتے تھے تو ان کا علاج کرنے کے بعد یہ ایک ہی کویشچن سب سے پوچھتے تھے کہ جو تم ڈو یو بلیو ان قرآن, اور اگر مطلب قرآن تمہارا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے, یا تم سمجھتے ہو نعوذ باللہ کہ یہ تم جو نبی جس کو تم مانتے ہو کہ انہوں نے خود ہی سے بنا لیا ہے. تو ہر کوئی یہ کہتا تھا نہیں قرآن سچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. تو وہ آگے سے یہی جواب دیتا. اچھا یہ سٹوری اس نے خود اپنی لکھی ہوئی ہے کہ کیا ہوتا تھا, اور پھر یہ وہ سب کو کہتا تھا نہیں میرا خیال ہے کہ یہ تمہارے نبی نے یہ خود ہی سے گھڑ لیا. اب پیشنٹ ہوتے تھے وہ آگے سے بحث نہیں کرتے تھے یا کچھ بھی اسی طرح سے وہ کرتا رہا. پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کے پاس شاہ فیصل جو وہاں کے ہیں سعودیہ کے نا, وہ بیمار ہوئے تو وہ ان کے پاس گئے علاج کرانے کے لیے. جیسے ان کا علاج کیا تو سیم کویسچن ابھی اس نے ان سے پوچھا کہ ڈو یو تھنک کہ یہ جو قرآن ہے یہ مطلب یہ صحیح ہے. تو انہوں نے کہا مطلب یہ تمہارے نبی جو ہے اس نے تو نہیں گھڑ لیا. تو شاہ فیصل نے ان کو پوچھا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھا ہے, میں نے ترجمہ پڑھا ہے. انہوں نے کہا ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں, I'm asking you کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات ایک دم میرے دل کو لگ گئی اور میں نے کہا کہ مجھے یہ سیکھنا ہے کہ یہ لینگویج کیا ہے. مطلب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس میں یہ نازل کیا نا میں اس کو پڑھنا ہے. کہتے ہیں میں گھر آیا آ کے اگلے دن میں نے ایک ٹیچر فائنڈ آؤٹ کیا کہ مجھے پتا چلے کہ کون عربی لینگویج مجھے سکھا سکتا ہے. تو ہی سیڈ میں نے 2 سال 7 days a week کے سنڈے کی بھی چھٹی نہیں کی, ایوری ڈے 1 گھنٹہ میں نے یہ لینگویج سیکھی. اور پھر 2 سال کے بعد 740 آئی تھنک انہوں نے بتایا یا کچھ ایسے تھے, میں جو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے سبق جو ہے وہ میں نے پڑھے. میں لکھتی اس لیے ہوں 730 اسباق انہوں نے کہا کہ میں نے لیے اور اس قابل ہو گیا کہ میں عربی خود سے پڑھ سکوں. تو کہتے ہیں جب میں نے قرآن کو پھر پڑھا اور پورا پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی, یہ اللہ کی کتاب ہے. دین وہ مسلمان ہوئے اور وہ پھر اتنے اچھے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے پھر اس کے سیمینارز بھی کیے, قرآن کی حقانیت پہ بات کی, لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا. اور آپ غور ذرا یہ کریں کہ یہ اتنا مصروف بندہ سرجن تھے, ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. میں اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو 5 سے اگر 7 آیات چلی جاتی ہیں تو آپ کے دھڑا دھڑ میسیجز آ جاتے ہیں. ایک ہفتے میں 7 آیات اگر جاتی ہے نا تو آپ ساتھ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا, بچے بھی ہیں, کام بھی ہے, کیسے ہم یاد کریں گے. آپ سوچیں کہ یہ قرآن جو غیر مسلم تھا اس کو صرف یہ لگن تھی کہ مجھے پتا تو چلے اس قرآن میں کیا ہے. کیونکہ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا, ہم ترجمہ ہی صرف نہیں پڑھتے, ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں کہ میرے رب نے اس قرآن میں ہمیں کیا کہا ہے تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. آپ اس کی لگن دیکھیں. اس لیے میں کہتی ہوں ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں. دیکھو اگر اس نے کیا تھا اور پھر جب اس نے پڑھا تو ہمیں بھی تو یہ زبان آنی چاہیے, ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیونکہ میرے رب نے اس کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا عربی لعلکم تعقلون کہ عربی زبان میں اس کو نازل کیا تھا. کہ قرآن وہ کتاب میں کہتی ہوں اللہ اکبر کہ جس پیغمبر پہ نازل ہوئی وہ پیغمبر جو ہے وہ انبیاء کے سردار, تمام نبیوں کے سردار, جس زبان میں نازل ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف اللغات کہ زبانوں کی اشرف اللغات اس کو کہتے ہیں. اور پھر جس زمین پہ نازل ہوئی اس کو ام القرا, جو فرشتہ اس کو لے کے آیا ہے. آپ دیکھیں فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے نازل ہوئے. جس مہینے نازل ہوئے تمام مہینوں سے رمضان افضل ترین مہینہ, جس رات نازل ہوا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے جو لیلۃ القدر ہے. اور جس امت پہ نازل ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, بہترین امت.
وہ قرآن جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا اور سیکھتا اور سکھاتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ اہل القرآن ہی تو ہے، جو اللہ والے لوگ وہی ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اور آپ اگر قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، وہ نور ہمارے اندر نہیں اترے گا، وہ لمحے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیارے نہیں ہوں گے۔ اس قرآن کے ساتھ جڑ جانا، اس سے بڑی کوئی خیر ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں تو کسی کی تو دعا قبول کی ہے تو ہم قرآن سے اتنا جڑے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمارا کوئی لمحہ اس کے بغیر نہ جائے، ہم سوچیں بھی تو قرآن سوچیں، ہم دنیا کے کام چلتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ کام کو قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو کوئی کام رک جانا ہے، بچے بھی پالنے ہیں، گھروں کو بھی دیکھنا ہے، کھانے بھی پکانے ہیں، جاب بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور لیکن سب کچھ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ایک سوچ ہوتی ہے نا وہ قرآن ہونا چاہیے سارا وقت ہمارے ذہن میں کہ اچھا میں نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں جیسے فار ایگزامپل میں نے کلاس دینی ہوتی ہے آپ لوگوں کو، آج کی کلاس ختم ہوگی 1 گھنٹے کے بعد، تو اگلی کلاس کا ایک ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے وہ کلاس دینی ہے، اچھا اس کی آیات کون سی ہیں، کیا سارا میں کام ہوتا ہے، پارٹیز میں بھی جا رہی ہوں، فرینڈز کو بھی مل رہی ہوں، کھانے بھی کھا رہی ہوں، پکا بھی رہی ہوں، کھلا بھی رہی ہوں، اس کے باوجود بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مائنڈ کے اندر جو ہوتا ہے نا، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، ہمارا دماغ جو ہے نا یہ آپ سوچیں برتن ہے، اس کے اندر ایک ٹائم پہ ایک سوچ رہ سکتی ہے، کیونکہ سوچیں تو یوں آتی ہے نا، آتی جاتی ہیں، اس کو روک نہیں سکتے ہم لوگ، ہم جس سچویشن میں ہوتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں، ہم وہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سوچ جو بھی ہوتی ہے نا ایک طرح کی سوچ کہ اچھا یہ غلط ہو گیا، ہائی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہی سوچ آتی جاتی ہے۔ اب ایک ٹائم پہ کیونکہ ایک ہی سوچ رہ سکتی ہے، تو پھر ہم اس کے اگر ہم نے اس کو پازیٹیو کیسے کرنا ہے، یہ قرآن ہی اس کو پازیٹیو کرے گا۔ دیکھیے اگر ہم فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، یہ میں کیوں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اکثر لوگ ڈپریشن میں جب جاتے ہیں یا سیڈ ہوتے ہیں یا لمبا ہی لٹک جاتے ہیں وہ چیز کو لے کے نا کہ ہائے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ شیطان پوری ایک سٹوری کریٹ کرا کے ہمیں تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیں وہ سوچ تو ہمارے مائنڈ کے اندر بیٹھتی جا رہی ہے نا، اس کو تو ہم اب ایک ہی سوچ ہے، تو اب کیا کریں اس کا؟ تو اس کو اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ ہائے نہیں میں تو یہ سمجھ آ گئی، مجھے نہیں اس کے بارے میں سوچنا، یہ سوچ جو ہے نا، فار ایگزامپل بچہ میرا جو ہے وہ اللہ نہ کرے، نافرمان ہو گیا تو نافرمان، بس مجھے نہیں سوچنا کہ وہ نافرمان ہو گیا، مجھے نہیں سوچنا اس نے یہ برا کام کر لیا، یہ کبھی نہ کرنا۔ اس سے کیا ہوگا کہ سوچ اور پکی ہو جاتی ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اچھی سوچ کو اس کے اندر ڈالنا ہے، اچھی بات کو اس کے اندر ڈالنا ہے، تاکہ وہ چیز ہمارے اندر سے نکل جائے گی، تو وہ پازیٹیوٹی، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں جب آتا ہے تو وہی ریلیز کرتے ہیں نا، سارے سیلز ریلیز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں، تو وہ خوشی کے، ہیپینس کے، مطمئن ہونے والے سیلز ریلیز ہوں گے، ہارمونز ریلیز ہوں گے، سیل بول رہی ہوں، ہارمونز ریلیز ہوں گے، تو پھر انسان جو ہے صحت مند ہو جاتا ہے، وہ مور پازیٹیو سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیزوں کا حل بتا دیا قرآن میں، تسبیحات کی عادت ڈالنے۔ اگر کوئی سوچ آپ کو تنگ کریے نا، کیونکہ وہ سوچنے جانا کوئی نہیں، تو اچھا اب میں اس کو نکالوں بھی کیسے؟ تسبیحات شروع کر دیں، اللہ اکبر کی کر دیں، سبحان اللہ کی کر دیں، استغفر اللہ کی کر لیں، کوئی بھی لا الہ الا اللہ کی کر دیں، کرتے جائیں تسبیحات۔ آپ سوچیں قسم سے ایسے کچھ جادو ہو جاتا ہے نا، جیسے لفظ تو نہیں بولنا چاہیے، کیا اتنی اچھی چیز کے لیے بول رہی ہوں، لیکن جس سمجھانے کی خاطر کہ مائنڈ کلیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک دم انسان کا دماغ دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور وہ پھر اس خیال سے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان ہٹانا نہیں چاہتا، دل و دماغ پہ چھا جاتی ہے وہ اندھیرا، کیونکہ اندھیرا چاہتا ہے، اس کو کون ہٹائے گا؟ یہ قرآن ہٹائے گا، کیونکہ یہی بینہ ہے، یہی مبین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں جو مین ہمیں پیغام ملتا ہے کہ قرآن، دیکھیں شروع ہی اس سے ہوا نا کہ یہ روشن ہے۔ اب دیکھیں کمرہ ہے، کمرہ چھوڑے، آپ سوچیں اندھیری رات ہے، دور کہیں، بہت دور کہیں اتنی سی لائٹ بھی ہوگی نا تو وہ بھی ہمیں نظر آئے گی، ایک ڈاٹ سا نظر بھی آ جائے گا کہ کہیں پہ کوئی چیز روشن ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ روشنی ہے پوری طرف، ادھر اندھیرے بھی آ جاتے ہیں نا، تو جب تک وہ چھاتے نہیں ہے تو اندھیرے نظر کوئی نہیں آتے اس طرح سے۔ روشنی اپنی جمی رہتی، روشنی از ویری اسٹرانگ، وہ جمی رہے گی۔ ایک دفعہ روشنی اندر
آ جائے گی نا ہمارے دلوں میں تو انشاءاللہ شیطان ہار جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آپ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ عربی زبان، عرب کیا تھا، عرب جو ہے نا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے نا ان کو عربی کہتے ہیں، عرب کے لوگ ہیں۔ اب یہ جو تھے نا عربی، آپ نے اکثر یہ پڑھا کہ یہ دوسروں کو سب کو اجمی کہتے تھے، اجمی کہتے گونگا، جیسے ان کی زبان جو ہے وہ اتنی رچ زبان تھی، کیونکہ یہ شاعر تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے تو یہ شاعر کہتے تھے نا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہی کا معجزہ دیا، ہر نبی کو جو معجزہ دیا تھا نا وہ اس وقت کی جو ایسی چیز تھی جس سے لوگ بڑے امپریس ہوتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ دس از دا ہائیسٹ پوائنٹ، جو اتنی ترقیاں کر لی تو اب یہ ہم نے کر لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے اگینسٹ معجزہ لے کے آتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا معجزہ تھا وہ اسی لیے تھا کہ عرب لوگ جو تھے نا یہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کو اپنی زبان پہ بڑا ہوتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، کیونکہ اس میں فصاحت و بلاغت ہے بہت زیادہ، اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا افلا یتدبرون، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو، کہ دلوں پہ قفل پڑ گئے ہیں، تمہارے تالے لگ گئے ہیں۔ تو جب ہم تدبر کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں، میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جیسے پیاز ہوتا ہے نا، ایک 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 پتر اترتی جاتی ہے تو بندہ ڈیپر سوچتا جاتا ہے، او مائی گاڈ، اس میں اس کا تو یہ بھی مطلب، اس کا تو یہ بھی مطلب ہے، اس کو تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا ہے۔ اور یہ کب لگے گا؟ جب ہمیں یہ ہوگا کہ یہ آیات تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے نازل کی ہیں، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے رب نے اس کے اندر مجھے کیا پیغام دیا ہے۔ لعلکم تاکلون، کہ شاید کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو بینہ کیوں نازل فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ نحنو نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیکا، آپ پر، کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو نحنو کا لفظ آپ دیکھیں، اکثر ہوتا ہے نا کہ پھر بعض لوگوں نے جنہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واحد ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نحنو، نحنو جو ہوتا ہے نا وہ ہم کے لیے، مطلب زیادہ لوگوں کے لیے صیغہ آتا ہے نا، دو سے زیادہ، ہاں، ایک اور دو اور پھر تین، جیسے ہم اردو میں ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، پھر ہوتا ہے ہم نے یہ کیا۔ عربی میں واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، اور پھر جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ نحنو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہمیں لینگویج کی سمجھ آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اب پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کالج میں ہم لوگ اکثر ان کا مذاق اڑاتے تھے نا، وہ جو کہتے تھے ہم نے یہ کہا، تو ہم کہتے تھے ہاں ہم کون بھائی، آپ ہی کے لیے، تو ہم کہتے تھے وہ اور ان کے پیٹ کے ملاپ تو اللہ اکبر، تو اب اس طرح سے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ میاں معاف کرے ہمیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، نحنو نقصو، ہم بیان کرتے ہیں علیکا، آپ پر، احسن القصص، بہترین قصوں میں سے، بما اوحینا، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کی۔ پھر دیکھیں دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ایمفیسس کرے، ہم نے وحی کی، ہم نے نازل کیا، احسن القصص، کہ بہترین قصہ۔ دیکھیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین قصہ کہیں گے وہ کتنا خوبصورت قصہ ہوگا، اس میں اتنے پیارے پیارے پیغامات ہمیں ملیں گے، اتنی پیاری سیکھ ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی اس لیے اتنا بہترین قصہ کہ ہم نے وحی کی علیکہ آپ کی طرح، ھذا القرآن، اس قرآن میں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور تھے آپ اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قصے کا نہیں پتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قصہ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں اس سے پہلے آپ اس کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے نا، قریش کے لوگ تھے، ان کو اس قصے کا نہیں پتا تھا۔ ان کو یہ پتا تھا جیسے عاد قوم تھی، سمود قوم تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جب جاتے تھے، جنگوں پہ بھی جاتے تھے، راستے میں آتے تھے تو کہتے ہیں یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، کیونکہ یہ ان کے ارد گرد کے ایریا کے قصے تھے، اور ان میں وہ قصے مشہور بھی تھے۔ they know about this، کہ اچھا عاد قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس قصوں میں وارن بھی کرتے ہیں کہ تمہیں تو پتا ہے، کہ تم جانتے ہو، تمہارے اندر یہ قصے مشہور ہے، لیکن حضرت یوسف کا قصہ ان کو نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ اس ایریا کا قصہ نہیں تھا۔
अब क्या था, कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्ला ये कहने के लिए कि ये सच्चे नबी नहीं है, तो ये गए यहूद के पास, मदीना में यहूद थे ना, तो उनके पास जाके उन्होंने कहा कि आप हमें कोई ऐसी, क्योंकि उनको ये पता था कि ये अहले किताब है, तो आप हमें कोई ऐसी बात बताएं जो आपकी किताब में है, लेकिन हमें, हमारे अंदर वो किस्सा आम नहीं है या हमें पता ही नहीं है उस किस्से के बारे में, तो हम जाके ये पूछें। और फिर कई जगह पे आता है कि उन्होंने कहा कि किस्सा बताएं, और कई जगह पे आता है कि उन्होंने कहा, फिर यहूद ने उनको कहा कि तुम ये क्वेश्चन उनसे पूछो कि जो थे हाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, कि वो लोग जो थे वो तो सुबाने की वो थे ना, अहले किताब थे, यहूदी थे। ये यहूदी तो फलस्तीन में रहते थे, तो वो मिस्र में क्या करने गए थे, वो वहां पे कैसे थे? तो उनके पास जवाब नहीं होगा, तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि वो हो ठीक है, इनको नंबर एक ये कि उनको हजरत यूसुफ का नहीं इतना पता कि वो कौन थे और उनके साथ क्या क्या हुआ था और कैसे नबूवत मिली थी। और नंबर दो ये कि हम ये पूछेंगे कि भाई ये तो बताओ कि वो तो फलस्तीन में थे, तो वो वहां पे क्या करने गए थे? कनान था ना एरिया जहाँ पे रहते थे, तो वो उसके बाद मिस्र में कैसे पहुंच गए थे? तो जब आके उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये क्वेश्चन पूछा, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फिर ये किस्सा, अहसनुल क़सस जिसको कहा है ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये किस्सा नाजिल फरमा दिया, और पूरी डिटेल में, इतनी डिटेल में ये किस्सा तौरा में भी नहीं था, वहां पे डिफरेंट एंगल से बताया हुआ था। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक एक बात बैयना, मुबीन का लफ्ज आ गया ना कि बैयना बयान कर दी, तो उससे वो शर्मिंदा हो गए, उनको पता चल गया कि ये तो उनको पता है इस बात का। अब हुआ क्या कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, इज़ क़ाला, जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ली अबी ही, अपने बाप से, या अबती, ए मेरे अब्बा जान। अब ये भी देखिए कितना प्यारा लफ्ज लगता है ना, या अबती। अगर आमतौर पे अगर यहाँ पे देखें तो या अबी आता है, ए मेरे बाप। अबती बहुत मोहब्बत से जैसे पुकारते हैं ना बाप को, इस तरह से उन्होंने पुकारा। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाने ये 4000 साल पहले का किस्सा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज इट इज़, आप देखें कि ये किस्सा जब आप सुन रहे होंगे ना, तो आप इसको विजुलाइज भी कीजिएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ये 12 साल के थे उस वक़्त, और अपने बाप के पास आते हैं और आके अपने बाप से कहते हैं, या अबती, अब्बाजान, इन्नी राईतु, कि मैंने देखा है, अहद आशरा, 11 कौकबन, सितारों को, व शम्स वल कमर, और सूरज और चांद को, राई तो हम, देखा है मैंने उन्हें, ली साजिदीन, के वो मुझे सजदा कर रहे हैं। राइट। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 साल के बच्चे हैं, अभी नबूवत नहीं मिली है उनको। राइट। अब देखिए कि बाप भी, अब पूरे किस्से में आपने ये बात ज़हन में रखती है कि बाप भी नबी और दादा भी नबी और परदादा भी नबी। राइट। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाके मिल रहे ना, परदादा उनके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे ये। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला, अल्लाह अकबर, मैं कहती हूँ ये देखें इतनी मुसीबतें, बेसिकली इतनी मुश्किलों में इनकी बचपन का ज़माना, फिर बिके, फिर गुलाम होके कैसे इन्होंने अपना वक्त गुजारा, और फिर इतना अरूज उनको बाद में मिला। लेकिन वो वक्त कोई थोड़ा वक्त नहीं था जब ये जेल में भी रहे थे। हम कितनी जल्दी अपनी परेशानियों से घबरा जाते हैं ना, कि अभी तो कितनी, अभी कब से तो तस्बीह कर रही हूँ, तो कब से आप बताएं कि कौन सी दुआ मांगूँ, तो अब कितने दिन तो हो गए दुआ मांगते हुए। आप यहाँ पे हमने क्या सबक लेना है कि हमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र को देखना है। हमने देखना है कि किस तरह से उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू ताला की कितनी मुश्किलों में भी अहकामात मानने नहीं छोड़े। असल बात हमने सीखने की ये है कि मुश्किलें जब आती हैं ना, कई दफ़ा होता है कि इंसान इतना टूट जाता है कि वो कहते हैं कि हाय मेरे से तो नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, अब नहीं दिल चाह रहा, बस मैं ही क्या रह गई हूँ, मेरे से अब नहीं उठा जाता, मैंने नहीं ये करना। मतलब जब कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले हम यही चीज़ें हमारी छूट रही होती है। या फिर जब खुशियाँ आती हैं इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि खुशियों में भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, अच्छा नमाज का टाइम गुजर गया, हाय मैं तो मसरूफ़ इतनी थी, बाजार गई थी, ये लिया वो लिया। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि इतनी मुश्किलों में भी उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू ताला के अहकामात मानने नहीं छोड़े, और फिर अल्लाह के इनामात कैसे हुए थे। अब ये अपने बाप को ख्वाब सुना रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे 11 सितारे हैं
اور سورج و چاند ہے جو مجھے سجدہ کریں. اب دیکھیں سورج و چاند سجدہ خواب بھی میں دیکھا ہوگا ڈیفینیٹلی، یا تو سورج و چاند ہے یہ ستارے انہوں نے کوئی جسم میں دیکھا ہوگا کہ اپنا لیا، اور اس میں وہ یہ سجدہ جو ہے نا یہ تعظیمی سجدہ ہوتا تھا. وہ پہلی امتوں میں یہ جائز تھا، لیکن ہماری مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی امت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، منع کر دیا، رائٹ. تو یا تو پھر یہ دیکھا ہوگا کہ سورج چاند ستارے سارے زمین پہ آ کے جیسے وہ ہیں تو اور نیچے آ کے پاؤں کے پاس آ گئے ہیں، تو لگا کہ وہ انہوں نے ان کو سجدہ کیا. اب یہ اپنے فادر کو، اپنے باپ کو انہوں نے جب یہ خواب سنایا تو انہوں نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیا کا، کہ نہ تو بیان کر خواب اپنا، علی اخواتی کا، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ چال چلیں گے تیرے خلاف، تیرے لیے ایک چال. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ بہت برا دشمن ہے. مبین دیکھیں یہاں پہ بھی وہی ورڈ آیا کہ کھلا، بالکل کلیئر دشمن ہے تمہارا، اور انسان کا وہ دشمن ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جو کہا کہ تم نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا. ٹھیک ہے، ہم نے آج سے پہلے جو قصے پڑھتے ہیں، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا، یا جو بھی ہم نے لوط علیہ السلام کا پڑھا، تو دشمنی باہر کی طرف تھی، باہر کی طرف تھی. مطلب جو لوگ جن کو بھی وہ پیغام دے رہے تھے یا باہر کے لوگ تھے وہ ان کے دشمن ہو جاتے تھے. یہاں پہ دشمنی کہاں پہ آ رہی ہے؟ یہاں پہ دشمنی اپنے گھر میں آ رہی ہے. یہ سیکھنے کی بات ہے بہت بڑی، کیونکہ بھائی جو تھے وہ حسد کر رہے تھے اپنے ہی بھائی سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا اتنا بڑی بات سکھا دی کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان جو ہے نا اس کے ساتھ شیطان تو لگا ہوا ہے. اب ہوتا کیوں ہے؟ یہ حسد تھا جو ان کے بھائیوں میں سگوں میں ہو گیا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ جو اتنا بڑا سبق ہے نا کہ اچھا اپنے سگے بہن بھائی، اپنے کزن، چچا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، ان رشتوں میں اور ایون بڑوں میں بھی یہ جو حسد آ جاتا ہے، یہ تو نبی مطلب تھے نا. اب دیکھو کہ وہ جو حسد کر رہے ہیں نا بھائی، وہ بھی نبی کی اولاد ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سوچیں نہیں یہ تو بہت ایسا ہے تو یہ نہیں کر سکتے. نہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم نمبر 1 یہ کہ ہم دیکھیں پہلے کہ حسد کیوں ہوتا ہے، نمبر 2 یہ دیکھیں کہ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں 2 ہی چیزیں نا، ایک حسد کرنے والا اور ایک جس پر حسد کیا جاتا ہے. ہم آج یہ دیکھیں گے کہ کئی ہم حسد کرنے والے ہیں یا حسد جس پر کیا جا رہا ہے ہم ان میں سے ہیں. تو آپ حیران ہوں گے بہت سی چیزیں دیکھیں کہ ہم دونوں میں سے ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ دیکھیں حسد کی ریزن کیا ہوتی ہے. سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے بغض، عداوت، تکبر، غرور، سرداری کی خواہش یا برا نفس. کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. اب ایک میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں، اور اس میں سے سب سے برا جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے عداوت و بغض. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا ایک پہلو یہ ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل میں ہوں، رائٹ، میرے انڈر کوئی کام کر رہا ہے، یا پھر مجھے انڈر نہ بھی کام کر رہا ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ میں کہیں پہ گئی ہوں، مطلب میں بےزتی کر سکتی ہوں. میں کسی کو بھی کوئی بات ایسے جو اس کو لک ڈاؤن کرا سکتی ہوں. اگر مجھے کسی نے کوئی بات کہی اور میں نے اس کی انسلٹ کر دیا، اس کا مذاق اڑا دیا یا اس کو لک ڈاؤن کرایا، اب وہ جو دوسرا بندہ ہے جو میرے سامنے ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے آگے سے جواب دے سکے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے دل میں وہ غصہ رکھے گا، اور وہ جو غصہ ہے نا وہ اس کا آہستہ آہستہ کیا غصہ ہو گیا تو اس کو وہ شخص ہی برا لگنا شروع ہو جائے گا. اس کو پھر اس کے اندر کیا ہوگا کہ جب وہ کوشش کرے گا کہ اس کی کوئی ایسی بات پتہ چلے گی نا جو اس کو خراب کرنے والی ہوگی یا اس کو نقصان دینے والی ہوگی، تو اس کو بڑی خوشی ہوگی. اور خوشی میں وہ اپنے آپ کو تسلی کیسے دے گا؟ میں اپنے آپ کو تسلی کیسے دوں گی کہ دیکھا میں نے تو اس وقت اس کو جواب نہیں دیا تھا، اللہ نے میرا بدلہ لے لیا. رائٹ؟ اس طرح کے خیالات ہمیں شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، اور ہم تسلی میں آ جاتے ہیں، اور پھر حسد جو ہے وہ پلنا شروع ہو جاتا ہے.
तकब्बुर देखे कि किसी इंसान में इतना तकब्बुर हो जाए कि मैं इतनी बड़ी चीज़ हूँ और मेरा ख़ानदान में मेरा इतना नाम है, मुझे सारे इस तरह से समझते हैं। अच्छा, मेरे मुकाबले में कोई एक और आ गए, कज़न आ गया जिसका माशाल्लाह कारोबार बहुत अच्छा हो गया, तो एकदम से ये होगा कि अच्छा ये तो मेरे मुकाबले पे आ गया है, ये भी, इसको भी इस तरह से, तो वो अच्छी फीलिंग नहीं होती है। अच्छा, ये तकब्बर के लिए ना आपको अपने आप से क्वेश्चन अकेले करना पड़ेगा, किसी के सामने तो मान के नहीं देना होता हमने। तो इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि हमें बजाय इसके कि हम देखें कि उस तकब्बर जिसमें किया था या हसद जिस पे हुआ है, तो हम एकदम से मजलूम बन जाते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसे हो सकता है, हमारे साथ फलाने ने भी ऐसे किया था, हसद करके नजर लगा दी, ये कर लिया। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हम भी कर सक रहे होते हैं। तो हमने ये देखना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है। अब नेकियां तो देखे ना, हमने नमाज पढ़ी, हमने सारा भाग भाग के ज़कातें भी दी, सदके भी दिए, हज भी किए, उम्रे भी किए, सारी नेकियां इकट्ठी की, और एक हसद करके हमने सारी खत्म कर दी, बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए। इतनी बड़ी बात, तो हमें तो ये देखना है ना कि अगर कहीं ये बीमारी हमारे अंदर तो नहीं है, और ये बीमारी एक दफा आ जाए तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और तकब्बर आ जाता है। फिर देखिए सरदारी, कि जैसे ये होता है कि अगर किसी को कोई ओहदा मिल गया है और उसको लगता है कि वाह वाह, और इतने लोग उसको वाह वाह करने वाले मिल जाते हैं कि जी आपको तो इतनी बड़ी आप पे करम हो गया, तो आप तो ये बन गए, तो आप वो बन गए। फिर अचानक खानदान में किसी और को फॉर एग्जाम्पल मिल गया, या अपने दोस्तों में किसी और को मिल गया, तो वो एक अंदर से अजीब होता है कि हाँ इसको भी मिल गया है। ये क्या? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के अंदर ये जो अरूज की चीज़ है ना, अरूज इसका एक वर्ड था, मैं आपको वो भी बताती हूँ। किधर गया? देखो मैं इतनी चीजें लिखती हूँ ना कि एंड में जब बताने का वक्त आता है ना, तो फिर मैं खुद ही से घबरा जाती हूँ कि मैंने किधर किधर लिखा हुआ था। चले कोई नहीं, मैं अपनी जुबान में आपको बताती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये तो कुरान पाक के बारे में, अच्छा जी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के अंदर वो ख्वाहिश रखी है कि वो उसको अरूज अच्छा लगता है, उसको बुलंदी अच्छी लगती है, राइट। तो वो बुलंदी में जब वो शैतान क्या करता है कि उसको उसके ज़हन में ये आता है कि अगर उसके मुकाबले में कोई एक और भी बुलंदी की तरफ, उसको लगता है कि मेरे से बुलंद हो रहा है, तो उसको वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती है, और वो जो फीलिंग अच्छी नहीं लगती वो उसकी हसद में बदल जाती है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को जानने वाले थे, हमारे इकट्ठे थे, हम लोग तो इकट्ठे रहा करते थे, बच्चे इकट्ठे पैदा हुए, चलो जी बच्चे बड़े हो गए, तो इसको देखो इनका तो कारोबार कहाँ से कहाँ चला गया, तो अब इसकी तो देखो ये हालत हो गई है, उससे जेलसी होनी शुरू हो जाती है। उसका इलाज क्या है? पहले हम इलाज करते हैं, फिर हम उधर फिर वापस उसके ऊपर जाते हैं। इलाज ये है कि सब अपने आप को तसल्ली देने के लिए ना, सबसे बड़ी बात कि ये बंदा सोचे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी बड़ी नेमतें दी है ना, उतने बड़े इम्तिहान भी हैं, उतने बड़े सवाल भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके हमने जवाब देना है। तो एक तसल्ली ज़हन में हो जाती है कि चलो अगर हमें कम भी दिया ना, तो हमारे हिसाब भी कम है, तो एक तसल्ली इंसान के अंदर आ जाती है। दूसरा ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो नेमतें हमें मिली हुई है ना, फिर इंसान उस वक्त ये सोचता है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर तो इतने करम किए, मैं वो याद करे अपनी सारी नेमतों को। ये मैं आपको इसलिए इलाज बता रही हूँ क्योंकि जब हमें पता लगता है ना कि हाँ अच्छा, इसका एक टेस्ट है। आपको जब किसी के बारे में कोई पता चलता है कि जानने वाले हैं या दूर के फ्रेंड्स हैं या ख़ानदान में, अगर किसी की कोई न्यूज़ ऐसी आती है जो ठीक नहीं है, तो क्या आप उस पे आपका रिएक्शन क्या होता है? अपनी ज़ात के साथ, आप किसी के सामने नहीं जाहिर करें, क्या आप उससे ये कहते हैं कि अच्छा इसको भी पता चला है, इतना सर खाया हुआ था, इसने तूफान उठाया हुआ था, अच्छा इसके साथ भी इसको पता तो चले ना कि क्या हुआ है। ये रिएक्शन होता है, या आपको लगता है कि हाय बेचारे ने तो इतने अच्छे हालात देखे हैं, इसके साथ तो अल्लाह ना करे कुछ ऐसे हो। क्या फीलिंग होती है? वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर क्या चीज़ें पैदा हो रही हैं, ताकि हम वहीं पे उनको ख़त्म कर दें। और यहाँ पे तो ये हसद भाइयों का है जो घर के अंदर है, और हसद इतनी बुरी चीज़ होती है जो इंसान को कब्र तक ले जाता है।
کیونکہ بھائیوں نے بھی یہی کیا تھا کہ حسد کی وجہ سے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو پھینکو، اس کو کنویں میں پھینک دو۔ کنویں میں پھینکنا انہوں نے بہتر، مطلب جو پہلا تھا کہ قتل کریں گے، سیکنڈ تھا کنویں میں پھینکیں گے، ان کو لگا کہ یہ بہتر ہے، چلو یہ والا کر لیتے ہیں۔ پہلے تو ان کا یہی پلان تھا نا۔ تو اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ انسان کا ہوتا ہے کہ یہ تو بندہ ہی نظر نہ آئے، یہ ختم ہی ہو جائے، یہ، اور اسی پہ تو نظریں بھی لگتی ہیں۔ اب دیکھیے آج کل آپ اور میں اس بات کو بھی جانتے ہیں، 4 چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں نا، سب سے پہلے ہم میڈیا پہ لگا دیتے ہیں، ہم کوئی نہ فیس بک میں لگا دیں گے، ہم یوٹیوب میں لگا دیں گے، یا ہم جو بھی اپنے جاننے والوں کو وی وانٹ ٹو شو آف کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا تو ہم یہ کر رہے ہیں، تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک میں آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں۔ ون آف میرے جاننے والے تھے، ان کے ماشاءاللہ 5 بیٹے، 5 کے 5 ماشاءاللہ اتنے پیارے۔ تو وہ اکثر نا اپنی پکچرز لگا دیتی تھی، پورے 5 بچے تیار ہیں، خود بھی اس طرح سے تیار ہے۔ تو وہ ان کی جاننے والی جن کے پاس اللہ نے یہ کمی رکھی تھی، اولاد نہیں تھی، تو اس نے بلکہ اس کی اچھی نیت تھی، اس نے اپنی دوست کو کہا کہ پلیز تم ایسے نہیں لگایا کرو، تمہیں تو لگتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، مطلب آپ خوشی سے لگا رہی ہو، تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمی میں رکھا ہے، تو اس کے دل میں کیا چیز آتی ہے۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ تمہیں نظر لگ جائے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ چیز تمہارے لیے تم تو کر رہی ہو، اس کا اثر تمہارے بچوں پہ آ جائے، وہ بےچارے بھگتیں گے، تو نہ لگاؤ۔ تو شی واز سو مچ اپسیٹ۔ اس نے اس کی شکایت میرے ساتھ کی کہ دیکھو وہ ایسے مجھے کہہ رہی تھی، میں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ بچہ وہ اس کے دل میں تمہارے لیے اچھا تھا، اس وجہ سے اس نے بتایا۔ اور لوگ نہیں بتاتے، خاوند کے ساتھ اچھے وہ گھر میں بھڑلے لڑائی ہے، لیکن اچھی تصویریں پوسٹ ہوتی ہیں، اور دوسرے کو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اوہو اس کے تو مطلب بہت ہی حالات ایسے۔ دیکھو میرا تو میاں مجھے سیر پہ بھی نہیں لے کے جاتا، میرا میاں مجھے عمرے پہ بھی نہیں لے کے جاتا، میرا میاں تو یہ نہیں کرتا، اور ہم لوگ دھڑ دھڑ دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہر کوئی اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ وہ برداشت کر لے یا وہ دوسرے کی خوشی سے خوش ہو جائے۔ جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر گھروں میں مشکلیں آتی ہیں، پھر نظریں لگتی ہیں، اور یہ کوئی غلط بات نہیں میں کہہ رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نظر جو ہے وہ جو اونٹ ہے نا اس کو ہانڈی تک لے جاتی ہے، یہ حال ہو جائے قبر تک لے جاتی ہے بندے کو، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے نا نیوے ہو کے چلو، یا ایک تو مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے کہ کھانا یوں نہ کھایا کرو، یوں کر کے کھایا کرو کہ کسی کو یہ بھی نظر نہ آئے۔ اس وقت نہیں سمجھ آتی ہے، بعد میں سمجھ آتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ کہ حسد، یہاں پہ حسد کس چیز کا تھا؟ محبت کا حسد تھا، باپ کی زیادہ توجہ کا حسد تھا۔ اور اس کے بڑے بڑے ڈیفرنٹ لیول ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے کہ ہم کس طرح سے اسے بچیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاسد آدمی میری نعمتوں کا دشمن ہے، میرے فیصلوں پر ناراض ہے، اور بندے پر میری تقسیم پر خوش نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، اسی پہ اپسیٹ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ بندے کو اونچا درجہ دے گا، اس پہ ناراض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں زیادہ عطا کی ہیں، اس پہ ناراض ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا بھی کہ سب سے پہلا حسد کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا دنیا میں، ابلیس نے آسمان پہ کیا تھا، دنیا میں حابیل قابیل نے کیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تو جا، تو مردود ہے۔ اور وہ بندہ جنوں میں سے تھا، اور اتنی عبادت گزار تھا کہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دی تھی۔ اور کیوں نافرمانی کی تھی؟ کہ میں بہتر، تکبر تھا، میں بہتر ہوں اس سے، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رتبہ نہیں دیا، اور اس کی خاطر مردود ہو گیا۔ اتنا برا حسد اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آگے ایک بتاتی ہوں میں آپ کو، ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 آدمی پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا اور وہ دن رات اس سے قیام کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حاسد، یہ والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے،
نہ اس کی نعمت اس کے. ہاں یہ والی اچھی بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے بھائی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس میں تیری دو حالتیں ہیں. ایک یہ کہ تو اس نعمت کو ناپسند کرے، اور چاہے کہ وہ اس کے پاس نعمت نہ رہے تو یہ حسد ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کلیئر طرح سے سمجھ لیا نا. میں اس کے اتنے پوائنٹس سے آنیسٹلی جب میں لکھنے بیٹھی تھی میں نے کہا یہ تو پوری کلاس اس کے اوپر ہو جائے گی. میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ چیزیں جو ہمیں کیور کر سکیں. میں آپ کو دوسرا والا حسد کی طرف نہیں لے جا رہی ہوں کہ جیسے ہمارا فوراً مائنڈ سیٹ دوسری کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہاں وہ مجھ سے حسد کرتا ہوگا، ہاں وہ میرے ساتھ ایسے. وہ بات نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ہمارے اندر سے یہ بیماری ہم کیسے نکالیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے بھائی کو کوئی نعمت عطا کرے اور تو اس نعمت کی پھر دو حالتیں ہیں کہ وہ نعمت تجھے ناپسند ہو، اور چاہے کہ وہ نعمت اس کے پاس نہ رہے تو یہ حسد ہے. دوسرا یہ کہ نہ تو اس کی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے وہ تجھے بری لگے، اور نہ ہی اس نعمت کا تو زوال چاہے، لیکن تو یہ چاہے کہ مجھے بھی اس جیسی چیز مل جائے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر جو رشک پیدا ہوتا ہے نا، یہ بری بات نہیں ہے. کیونکہ اکثر پھر ہم سوچیں گے کہ اچھا اگر ہم کسی کی کوئی چیز ایسے دیکھتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں اس کے بارے میں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس ہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے یا کیوں اس کے پاس آ گئی ہے. آپ کو یہ کہ یا پاک پروردگار مجھے بھی عطا کر دے. فار ایگزامپل کسی کے پاس اولاد ہے تو آپ دعا کہتے ہیں یا پاک پروردگار مجھے بھی اولاد عطا کر دے. کسی کے بچوں کے رشتے ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہو یا پاک پروردگار میرے بھی بچوں کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں. کسی کے پاس صحت ہے، آپ بیمار رہتی ہیں تو آپ دعا کہتے ہیں یا پاک پروردگار مجھے بھی صحت عطا کر دے. کسی کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کوئی بھی لیول پہ نا اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے وہی جو چیز اللہ نے اس کو نعمت دی ہے وہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ چیز بھی ہماری کلیئر ہوگی. دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قل اعوذ برب الفلق میں سکھایا تھا نا، من شر حاسد اذا حسد، کہ یا پاک پروردگار جب حاسد کوئی حسد کرتا ہے نا اس کے شر سے بچانا. یہ اتنی بڑی چیز تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے اندر اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیونکہ اس کی آگ میں بندہ پھر جلتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے نا وہ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا فریش، ایک طاقتور، ایک پازیٹیو، دنیا پہ اثر ڈالنے والا، اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگی سنوارنے والا. اس کو خود روشنی مل گئی وہ دوسروں کو روشنی دینے والا، خود ہدایت مل گئی وہ دوسرے کو ہدایت دینے والا، خود نور کو ٹچ کر لیا وہ دوسروں کے دل کو نور پہنچانے والا. ایسا مومن ہو جائے تو ایک جو برائی ہے نا اس کو برا نہیں سمجھے، اس لیے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا شکر ہے کہ پتہ چل گیا کہ اچھا ہاں یہ تو فیلنگ ہوتی ہے جب میں کسی کو دیکھتی ہوں. اب سے نہیں ہوگا، اب میں اس کے لیے دعا کروں گی. اچھا جس کے لیے غصہ ہو نا، کیونکہ غصہ کسی کے لیے ہوتا ہے نا یہ بھی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کہ کسی نے انسلٹ کر دی یا کسی نے کوئی ایسی بات کر دی تو وہ غصہ ہی دل میں رہتا ہے کہ اتنا اس کا تکبر تھا یا اس کی باڈی لینگویج ایسے تھی یا اس نے ایسے کیا، تو اس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی سے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اللہ دیکھنا اس طرح سے کرے گا. یہ اکثر ہوتا ہے کہ اللہ نے دیکھا برابر کر دیا نا، اس کو اچھا ہی ہوا، اس کو پتا ہے، تو اب نہیں کرنا ایسے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے جس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے نا ہمارے دل میں کچھ ایسے، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار اس کو اور عطا کر، اور یا پاک پروردگار مجھے بھی اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے یا میرے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے، یا پاک پروردگار مجھے توفیق عطا کر کہ میں معاف کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. کیونکہ ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ اس کی ریئیکشن میں ہمیں کیا اجر ملے گا. وہ چیز یاد کریں گے نا تو وہ چیز کم ہو جائے گی. اچھا اس نے مجھے ڈانٹا تھا یا میرے بےزتی کی تھی یا مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ سارے حسد میں نا یہ حسد سب سے مشکل ہے اس لیے کہ یہ ہو جاتا ہے پیدا. تو اس لیے میں اس پہ اتنا زور لگا رہی ہوں کہ جب ایسی سچویشن آئے گی تو ہم اس کو ریورس کیسے کریں گے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا کوئی بات نہیں، اس نے اگر ایسے کیا تھا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرے صبر پر اجر دے گا.
تو میں اس پہ صبر کرتی ہوں. کوئی بات نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اس کا اجر دیں گے. قیامت کے دن میں اتنے بڑے جب اجر دیکھوں گی تو میں خوش ہو جاؤں گی, اور میں پھر ایسے تو اس طرح سے اپنے آپ کو پازیٹیو جو فیڈ ہوتا ہے نا, اب کھانا وہ پازیٹیو دینا, سوچ بھی پازیٹیو دیں. سوچ جو ہوتی ہے نا انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. دعا کیا کرے کہ یا پاک پروردگار میری سوچوں کو پاک کر دے, میری سوچوں پہ وہ کر دے کہ میرے پاس اور کوئی سوچ ہی نہ رہے, اور تاکہ کیونکہ جو چیز ہم سوچیں گے نا وہی میری ذات وہ ہو جاتی ہے, میری پرسنالٹی ویسے بن جاتی ہے. آپ کی سوچ آپ کی شکل پہ آ جاتی ہے, آپ کی آنکھوں پہ ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے. واللہ اتنی بڑی بات ہے. ہم نے کبھی اس طرح سے سوچتے نہیں, کیونکہ ہم نے تو سوچوں کو اتنا آزاد چھوڑا ہوا نا, دھڑ آتی رہتی ہیں. اور اسپیشلی جب ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں تو تب بھی وہ پریشانی جاتی اسی لیے تو نہیں ہے کیونکہ ہم سوچوں میں اس کو پال کے اتنا بڑا کرتے ہیں. تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے, نمبر 1 جی کہ حسد کے بارے میں, کہ حسد جو ہے وہ گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے, اور اس کو ہم نے بچانا کیسے اپنے آپ کو. اگر وہ میں ہوں جو میں اپنی کسی لو ون سے حسد کر رہی ہوں تو میں نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے وہ سیکھا. اور اگر میرے پر کوئی حسد کر رہا ہے تو پھر میں نے کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ میرے سے ایسے کر رہا ہے اور میں اس تکلیف میں ہوں تو یا پاک پروردگار مجھے اس کا اجر عطا کرنا. اور بی پازیٹیو, اور یہ بیماری ہم نے اپنے اندر سے ہر صورت نکالنی ہے, کیونکہ ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں سے بچائے, آمین ثم آمین. وہ اس کے جال میں نہیں پھنستا. تو ایسا شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. اچھا جی, وہ شخص جو صدقہ جب کرتا ہے تو اس کے وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. اب کئی دفعہ جب ہم ایسی بات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ او تو کیا ہم بتائیں, مطلب نہ. ہاں, اس صورت میں آپ بتا سکتے ہیں جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میرے بتانے سے دوسرے انکریج ہوں گے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں دیں گے تو آف کورس آپ بتا سکتے ہیں, اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ میں دیکھو میں تو اتنا صدقہ کرتی ہوں, ہر ایک کو بتاتے رہو گے اور دینے والے کو بھی جتاتے رہو گے, تو آف کورس تو نہیں نا بات بنتی ہے. تو ایسا شخص جو صدقہ دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا, ٹھیک ہے. اور پھر ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے آنسو نکل آئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے, خشیت الہی کہتے ہیں نا. تو اس میں بھی مجھے لگتا ہے ہم سارے آ ہی جائیں گے, کیونکہ ہوتا ہے. اچھا, اب یہ کئی دفعہ ہمارے رونے پتہ کیا ہوتے ہیں, جب ہماری اپنی کوئی مصیبت ہوتی ہے یا پاک پروردگار کوئی غم آتا ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو پھر رونا تو آنکھوں کے اوپر ہی لٹکا ہوتا ہے نا ہم لوگوں کا, تو پھر تو بہت رونا آتا ہے. لیکن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں, یا پھر اس لیے کہ یا پاک پروردگار مجھے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا, میری زندگی میں قرآن کھلا تو مجھے پتہ چلا کہ یا اللہ ہم نے کتنی غلطیاں کی, تو اللہ خشیت الہی سے آنسو جو گرتا ہے نا. دیکھیں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ آنسو وہ آنکھ سے گرتا ہے لیکن وہ زمین پہ بھی نہیں گرتا, کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں اور اس کو تھام لیتے ہیں. اور جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت یا خشیت الہی سے جو آنسو جہاں بھی لگا ہوتا ہے نا, اس جگہ کو آگ نہیں دوزخ کی چھو سکے گی. اللہ اکبر. صحابہ کرتے تھے یہ, بلکہ میں بھی کرتی ہوں, کبھی ایسا ہوتا ہے تو پورے منہ پہ مل لیتے ہیں کہ یا اللہ, مطلب وہ بڑا پیارا لمحہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک طرف تو اللہ سے محبت کا ہوتا ہے عالم, ایک طرف اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں, اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں, تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کیا کیا ہوا تھا پہلے, یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں گے, مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا. تو وہ محبت میں جب آنسو گرتے ہیں نا تو وہ پھر ہوتا ہے کہ ساری جگہ پہ, ہاتھوں پہ لگا لو, ساری جگہ پہ لگا لو. تو یہ بڑی پیاری سی حدیث تھی. میں نے کہا کہ الحمدللہ جو اس راستے پہ چلے ہوتے ہیں نا, وہ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی ایک چیز, 2 چیز, 3 چیز کر ہی رہے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. تو آئیے ہم اپنے ریگولر سبق کی طرف آتے ہیں. ہم کر رہے تھے سورہ یوسف, اور سورہ یوسف کی آج کریں گے آیت نمبر 17. سورہ یوسف اتنی پیاری سورہ ہے آنیسٹلی, کہ ایک ایک آیا میں اتنے سبق ہیں کہ اگر ہمیں ان کی ڈیپتھ سمجھ آ جائے نا
तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा कि ये सूरह ख़त्म होते होते हमारे अंदर से हर चीज़ जैसे पाक नहीं हो जाता बंदा वैसे हो जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें हमें इतने बड़े सबक क्या दिए थे। हमने पढ़ा ना कि उनके भाई जो थे 10 भाई थे, उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या था, हसद हो गया था ना, क्योंकि उनको ये लगता था कि बाप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप गौर करनी है अपने, कि माँ बाप जो होते हैं ना गलती से कई दफ़ा ऐसा कर जाते हैं। हज़रत याकूब ने नहीं किया था, मैं आपको दूसरे एंगल से इस बात को समझा रही हूँ कि कर क्या जाते हैं, वो एक बच्चे के सामने दूसरे की तारीफ करना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि एक बच्चे में जेलसी आ जाती है कि मेरे माँ बाप तो उसको ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उससे भी हसद आ जाता है। तो खैर यहाँ पे जो बात थी कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे और आपको क्या सिखाई है कि हसद जो है वो किस तरह से इंसान को इतना पागल बना देता है कि वो दूसरे इंसान की जान लेने तक भी आ जाता है। अब होता क्या है, आज हम थोड़ा सा ना हसद को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये हमारे अंदर है तो अगर ये है तो फिर और कोई चीज़ नहीं आएगी, ये हमें तबाह कर देगा। अब होता क्या है, देखिए अगर मैं अपने आप से फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है, मैं ये कहूँगी ना कि नहीं हाँ ये तो बहुत बुरी बात है और हसद तो होना ही नहीं चाहिए, कितनी बुरी बात है, अल्लाह सुब्हान ताला ने भी इसके लिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें वईद बताई है कि ये होगा वो होगा, मेरे में तो नहीं है, राइट। ऐसे हर कोई अपने आप से ये आज क्वेश्चन करे पहले डिटेल जानने से तो उसका आंसर यही होगा कि मेरे अंदर हसद नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे आप देखें कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब करें, मैं आपको स्टोरीज छोटी वाली में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि हम अपने आप को एनालाइज कर सकें कि कहीं ये हसद मेरे अंदर तो पेनिट्रेट नहीं हुआ और मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि जिसके अंदर हसद होता है, होता क्या है कि ये शैतान, अब देखिए दिल है ना, दो ही चीज़ें, दिल जो है उसके अंदर अल्लाह सुब्हान ताला का नूर होता है, राइट। अल्लाह से ईमान जो है ना उसकी जगह रहने की कौन सी है, दिल है। और वही शैतान का वसवसा जो है ना वो भी दिल के अंदर ही होता है, एक ही जगह रहने की। तो आपने इस बात को बहुत गौर से आज सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। अब अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें क्या बताया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह सुब्हान ताला का और हदायत का एक रास्ता है, सीधा रास्ता है, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो साइड पे उसके रास्ते जाते हैं ना, कि इतने रास्ते होते हैं, सम टाइम क्या होता है कि क्योंकि हम सीधे रास्ते पे फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, अब दिल है ना, दिल अल्लाह सुब्हान ताला के नूर से बंद है। अब उसके अंदर बेशुमार दरवाजे हैं जिसमें शैतान नॉक करता रहता है, नॉक करता रहता है। अब जिसके दिल में अल्लाह का नूर है, उसमें फरिश्ते हैं, अल्लाह के इल्का करें, वहां पे शैतान नहीं आ सकता। रीजन क्या है, अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कोई भूखा कुत्ता है वो पीछे आ रहा है आपके, तो आप उसको धत्कारेंगे ना ऐसे ऐसे करके, तो वो चला जाएगा, उसको पता है इधर से कुछ नहीं मिलना। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई हड्डी है या गोश्त है और आप भूखा कुत्ता है, आप उसको धत्कारेंगे ना तो वो आप पे हमला कर देगा कि मुझे खाना दो, राइट। शैतान जो है ना वो बिल्कुल इस कुत्ते की एग्जाम्पल है कि अगर ऑलरेडी हमारे अंदर शैतान की चीजें हैं तो वो हमें वो निकलने नहीं देता, वो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितने आराम से अपने अंदर पाली हुई है, और वो फिर हमले पे हमला करता है और इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है, उसको सैडनेस में ले जाता है, उसको तकलीफ में डाल देता है। अब जो दिल है अल्लाह सुब्हान ताला ने जो हमें दिया, वो एक बंद, मतलब जैसे होता है ना कि एक छोटा सा खूबसूरत सा घर है जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला का नूर है, और अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया कि इसके ये उसके बेशुमार दरवाजे भी हैं। अब क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कुरान नहीं खुलता, हमें उन दरवाजों का पता ही नहीं है। अब मेरा घर है फॉर एग्जांपल, मुझे ये पता है मैं दरवाजा क्यों बंद करती हूँ, मुझे पता है कि खुला होगा तो कोई चोर आ सकता है, कोई बंदा अंदर घुस सकता है। हम दरवाजे बंद रखते हैं ना घर के, और फिर रात होती तो अच्छे से लॉक करके रखते हैं कि कोई आ ना जाए। इसी तरह से जब हमें ये पता होगा कि हमारे ईमान वाला दिल, हमारे नूर वाला दिल जो है वो शैतान कैसे पेनिट्रेट होता है, तो हम उन दरवाजों को बंद रखेंगे। अब उस दरवाजे में से एक दरवाज़ा जो है, अब मैं इंशाल्लाह आपको इसकी और डिटेल जहाँ पे आएगी, क्योंकि ये इतना खूबसूरत टॉपिक और इतना लंबा टॉपिक है कि इसी पे मेरा ख्याल है 2-3 क्लासेस ख़त्म हो जाए। कि अब शैतान का एक दरवाज़ा आप सोचे हसद है, अब उसने वो नॉक कर रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम हसद नहीं कर रहे। अब आप ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल
دو تین ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے جب ساس سسر بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، یوزلی وہ کسی ایک بچے کے گھر میں پھر رہنا ہوتا ہے، ان کو اکیلے نہیں رہ سکتے، تو وہ جس بہو کے پاس رہتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا وقت، اور یہ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ جس کے پاس رہتے ہیں نا اس کی تعریف نہیں کریں گے، وہ جس نے نہیں رکھا ہوتا، فار ایگزامپل اس کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ وہ تو اتنی اچھی ہے، وہ تو آگے سے، یہ تو آگے سے مجھے جواب بھی دیتی ہے، یہ تو یہ نہیں کرتی، یہ میرا یہ کام نہیں کرتی، اور وہ کہتی ہے میں سارا دن تو ان کے کام کرتی ہوں، ان کو ہیلپ بھی کر رہی ہوں، ان کا سارا کچھ کر رہی ہوں، دس از ویری کامن۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو جاتا ہے، کہ دیکھو کمپیریزن آ جاتا ہے نا۔ اب دیکھیں بچوں کے ساتھ جب ہم ان کے دوستوں کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بچہ تو یہ کر رہا ہے، تم یہ نہیں کرے، فلاں یہ کر رہا ہے، بچوں میں وہ بھی جیلسی آ جاتی ہے۔ پھر اب دیکھیں کو ورکرز، ہم جاب اگر کرتے ہیں کہیں پہ، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے آئے دن میں دیکھتی ہوں، جب میرے جو ورکرز ہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی بچی آئی ہے جاب کے لیے اور وہ اگریسو بھی ہے، وہ محنتی بھی ہے، اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی اوپر چلی جاتی ہے، اور جب اس کی رپورٹ جاتی ہے گروپ میں تو ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ شی از ڈوئنگ ویری گڈ، تو وہ جو پرانے امپلائی ہوتے ہیں وہ اس سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اس کی وجہ سے، تو ہم ننگے ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ایک مقام آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہ دیورانی جٹھانی کا جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ہو جاتا ہے، وہ ویسے ہی اگر ماں باپ نہیں بھی ساتھ رہتے کمپٹیشن آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ نہ کرے جن کے گھر میں دو بیویاں جن کی ہوتی ہیں ان میں جیلسی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس کہ آپ سوچیں، اکیلے میں آپ سوچیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سچویشنز کریٹ کریں کہ اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو میں کیا سوچتی ہوں۔ اگر دیکھیں اگر ایک ہی طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، بتا دیا تھا کہ جو نعمتیں دیے گئے ہیں نا ان سے حسد ہوگا، کیونکہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اپنی ساری چیزوں کو، تو جس کے پاس نہیں ہوتا، جس کے پاس فار ایگزامپل اولاد ہے، وہ اپنی بچوں کی کامیابی کی بار بار تصویریں بتا رہا ہے، اپنی ان کی کہانیاں سنا رہا ہے، ان کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اب جن کی نہیں ہے ڈیفینیٹلی وہ بیچارے آلریڈی مشکل میں ہوتے ہیں، تو ان کے دل میں سے ایسی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حسد جب ہمارے دل کے اندر جاتا ہے نا، دروازہ اب کھل گیا، شیطان نے اس کو نوک کر کر کے کبھی ایک چیز خوبصورت کر کے دکھائی، کبھی دوسری بڑی بڑی کر کے دکھائی کہ دیکھو یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دوسری طرف کی نالج نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے علم نافع عطا کر، کہ میں جو قرآن پڑھ رہی ہوں تو مجھے عمل کرنے والا بنا دے، کہ میں کو نہیں ایسی بات نہیں مجھے سوچنی چاہیے، سوچ پہ پیرے لگا دے۔ اب کیونکہ اللہ کا نور تھا دل میں، وہاں پہ جب شیطان گھسا نا تو نور چلا جاتا ہے، ایک جگہ پہ دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں۔ پھر دیکھیں شیطان جو ہے نا یہ اندھیرے ہیں، وہ جب آتا ہے دل کے اندر تو وہ ساری چیزوں کو جیسے کلیئر نہیں ہوتی نا، بندہ سیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسی چیزیں، کیونکہ اب وہ دل میں وہ تو حکمرانی کرنا شروع ہو گیا کہ اب ایک حسد کے پیچھے اس نے اتنی چیزیں، اور پھر انسان کا وہ جو کھڑکیاں دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں نا، شیطان کیسے آتا ہے۔ اب دیکھیں دروازوں میں بہت سے ہیں، میں آپ کو کچھ دروازوں کا بتا دیتی ہوں، جیسے غصے کی حالت میں انسان جو ہوتا ہے وہ شیطان کے ایسے ہاتھ میں آتا ہے جیسے وہ فٹ بال نہیں ہوتا کہ وہ کک کرے اور جہاں بھی اس کو لے جانا چاہے وہ لے جائے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے وہ کیا بول دیتا ہے، بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا، یہاں تک کہ دیکھیں طلاق کا زیادہ تر آپ دیکھیں غصے کی حالت میں ہی ہوتا ہے، اس وقت شیطان وہ سارے کام کراتا ہے، لڑائیاں جھگڑے کرانا، یہ سارا کچھ۔ اس کے بعد چغلیاں لگانا جیسے ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ سوچیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم بعد میں جب سوچتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ تو چغلی ہو گئی نا، چلو منہ سے نکلی، سن کے ہی آگے تھے، تب بھی غلط کیا نا۔ پھر دیکھیں جب عورت اور مرد اکیلے ہوتے ہیں، وہ بچیاں جو جوان ہیں اسپیشلی، جب وہ کہتی ہیں نہیں وہ جسٹ اے فرینڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ جب دو مرد اور عورت اکیلے ہیں نا تو اس کے بیچ میں شیطان ہوگا۔ وہ شیطان جو ہے نا وہ وسیلے کا بیسیکلی ان دونوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک کے دماغ میں القاء کرتا ہے، وہ جھوٹی اس کی بات اس کے کان میں ڈالے گا، اس کے ڈالے گا، اور یہاں تک کہ وہ غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ حرص کرنا، لالچ دلوانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں جب یہ اگر آتی ہے نا تو کہاں پہ آئے گی، ہمارے دل کے اندر آتی ہیں، اور دل جو ہوتا ہے وہ پھر سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہائے نماز تو پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، پھر سیڈنس کیوں ہے، پھر تکلیف کیوں ہے؟ سیڈنس جو ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کے ولی کو نہ حزن ہوگا نہ خوف ہوگا. اللہ کا لفظ ہے، خبردار ہو جو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کتنی بڑی بات ہے. اب صرف اسی ایک بات پہ رک جاؤ تو خدا کی قسم دل پھٹ جاتا ہے کہ یا پاک پروردگار اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی، تو پھر کاہے کا خوف ہے، کاہے کا حزن ہے، کاہے کی تکلیف ہے، پھر سیڈنس کیوں ہے؟ تو یہ آج یہ بتانا ضروری تھا. سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی چیز بتائی ہے کہ نکالو اپنے دل سے، مت اس کو پٹیاں لگا لگا کے اندر رکھو کہ نہیں میں تو نہیں یہ کرتی ہوں، میں تو نہیں یہ کرتی ہوں. کرتے ہیں ہم لوگ. میں اب جب یہ لیکچر آنیسٹلی پڑھی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں جب منافقین کا پڑھا تھا تو قسم سے لگتا تھا کہ ہائے یہ بھی تو ہم کرتے ہیں، ہائے یہ بھی تو کر رہے ہیں، یہ بھی تو کر رہے ہیں. تو پھر اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ یہ احساس ہوا کہ ان کو نکالنا ہے اندر سے، نکالنا ہے اندر سے. یہی تو جہاد ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں دل ہے، تو دل وہ پھراتے رہتے ہیں. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی شیطان حملہ کرتا ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو کاؤنٹر کرتے جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی تسبیحات کرتے رہو. ایک جگہ پہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. جب ہم تسبیحات کرتے ہیں شیطان نہیں آ سکتا. جب ہم ان چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، یہ تو شیطانی کام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ تو دل کا دروازہ کھل جائے گا، وہ گھس جائے گا اندر. تو لٹرلی آپ جیسے ایک مووی دیکھ رہے، ایک ڈرامہ دیکھ رہے نا، اس طرح سے ویژولائز کیا کریں کہ شیطان کیسے کیسے حملے کرتا ہے. اچھے بھلے کامیاب ترین انسانوں کو اتنے حزن میں ڈال دیتا ہے، اتنے خوف میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں جا کے بس ضائع ہو جاتے ہیں. اور آج کل تو دیکھو، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو میرا خیال بتایا تھا کہ چھوٹے بچے جتنے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں اوپن انہوں نے کر دیا، فری کنسلٹیشن کر دیا ہے کہ بچے اتنے زیادہ ان کے اندر خوف، اتنا اندر ڈر ہو گیا ہے کہ وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے نہ خود قرآن کھولا تھا نہ ہمیں بچوں کو بتانا. یہ ساری چیز ہمیں اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکیں کہ بیٹا یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے زندگیوں میں اندھیرے آ جاتے ہیں، ہمیں ان کو نہیں اپنے اندر پیدا کرنا، ہمیں لوگوں سے جن کی کامیابیاں دیکھ کے ہم نے خوش ہونا ہے. اور دوسری طرف بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ جو لوگوں کے سامنے پھینک کے ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے تو گھر میں اتنی خوشی، میرے تو ہسبینڈ ایسے، تو یہاں سے پھول لے کے آئے تو وہاں سے پھول رکھ دیا. ہم نے وہ سارا کچھ دیکھ کے جو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو ماڈلز ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں موویز میں، ڈراموں میں کام کرنے والے، ان کی لائف سٹائل دیکھ کے پھر ہر کوئی بچی وہی بننے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہائے کتنے مزے، وہ جنت تو یہی لگ رہی ہوتی ہے کہ یہی سارا کچھ ہے. پھر وہی میمک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہی لائف سٹائل کہ اچھا ان کو یہ نہیں پتہ چلتا یہ سب دھوکہ ہے. وہ صرف اس لیے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ واو واٹ اے لائف، کبھی یہاں سیر کرنے جا رہے ہیں، کبھی یہاں سیر کرنے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر ان کی کیا حالت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے اور اس سے پہلے ہمیں محفوظ رکھے. ماں باپ اگر اپنے آپ کو چینج کریں گے تو انشاءاللہ بچے چینج ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ جہاں جائے گا ہم اس کو اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ڈیفرنٹ اینگل سے انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اب یہ بھائیوں میں جو حسد آ گیا تھا، اس میں ایک اور بات بھی آپ دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو وہ تو پڑھاتی ہے، اس کو تو اتنا پتہ ہے، تو لک ایٹ اس کی بیٹی کو دیکھو، وہ اس طرح کی، وہ تو فالوئنگ مطلب اس طرح سے اس کی پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے، اس کے فلاں کو دیکھو. تو ایسے کرتے ہیں نا لوگ. لیکن آپ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ نبی کی اولادیں ہیں، جن کے دادا بھی نبی تھے، جن کے پردادا بھی نبی تھے، ان بچوں کا یہ حال ہے. تو مطلب کیا تربیت نہیں ہوئی تھی. لیکن ہم صرف یہاں پہ یہ دیکھیں کہ
कोशिश करते रहना है। यहाँ पे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का भी आप किरदार देखेंगे कि जब बच्चे ऐसे करते, क्योंकि एंड में फिर ये ठीक हो गए थे। यही वो बच्चे थे, ये जब वो मिस्र में गए थे तो जो बनी इसराइल की नस्ल बनी थी ना, जो यहूदी फिर बाद में बने थे, तो वो इन्हीं बच्चों के, इन्हीं जो भाई थे ना, इन्हीं की नस्लों से फिर आगे वो नस्ल चली थी, इन्हीं के बच्चों के बच्चे थे वो सारे के सारे। तो आपका ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। अब जब ये अपने भाई को फेंक आते हैं, क्योंकि सब ने इकट्ठा फैसला किया, अपने भाई को फेंक आए थे जाके उसमें दिमाग, अल्लाह अकबर, कुएं में फेंक गए थे, है ना। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं, अब वो वापस आया घर में, आके कहते हैं कौलू, उन सब ने कहा, या अबाना, ए अब्बा जान, इन्ना रहबना, के बेशक हम चले गए थे, नस्तबिक, कि हम दौड़ का मुकाबला करने के लिए निकल गए थे, व तरकना, अब ये बहाना बना रहे हैं। आप देखिए इतना घुनौना काम करके आए हैं और आके क्या कर रहे हैं कि व तरकना यूसुफा, और हम छोड़ गए थे यूसुफ को, आइंदा मताइना, कि अपने सामान के पास, फ़ाअकलहु ज़िब, तो उसको खा गया भेड़िया, वमा अंता बिमुमिनिन लना, कि आप तो हम पे यकीन ही नहीं करने वाले ना, वलो कुन्ना सादिकिन, अगरचे हम सच ही बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस का लेवल देखें ज़रा, कि आके अपने बाप को ये कह रहे हैं, और बाप को भी देखे, यहाँ पे एक और गौर करने की बात है कि बाप नबी हैं, लेकिन उनके पास गायब का इल्म नहीं है। अगर उनके पास गायब का इल्म होता, उनको ये पता होता कि ये क्या एक्चुअली करने वाले हैं, क्योंकि उनका तो एक डर था ना जो वो बयान कर रहे थे, तो वो कभी अपने बच्चे को ना जाने देते। लेकिन उनको एक जैसे आम भी आप देखें कि पता चल जाता है ना ऐसी चीज़ों में कि ये उसको ले जाएंगे कहीं, उसके साथ ये ना कर दे, उनको ये डर था। अब आगे देखिए, वो कहते हैं वजाऊ, और वो लाए अला कमीज ही, उसकी कमीज पर बिदामिन कज़िब, झूठा खून लगाकर। अब इस मुकाम पे यूसुफ जो है यकूब अलैहिस्सलाम, उनको समझ आ गई थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कमीज, एक तो ये कि कहते हैं कि उन्होंने बकरी को ज़बह किया और उसका खून जो है वो उस कमीज पे लगा दिया। अब वहाँ पे इन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जब उतारी, देखें मैं वो विजुलाइज करती हूँ तो इतनी तकलीफ होती है कि बच्चे थे, लेकिन इतने भी बच्चे नहीं थे। 12 साल के बच्चे को पता लग रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो अगर 10-12 साल का बच्चा एक है, उसकी कमीज उतरवाई पहले और उसको किस तरह से रस्सियों से बांध के उन्होंने फेंका था, तो उसको यकूब अलैहिस्सलाम को ये तो पता लग गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भेड़िया, ऐसा कौन सा भेड़िया था जिसने पहले कहा कि अच्छा कमीज उतारो, और कमीज फटी भी नहीं है और उस पर खून लगा के ले आए हैं। और अब देखो ऐसे मामले में बाप का क्या हाल होता है, क्योंकि अब वो क्या कह रहे हैं, कौला, कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम, अनफुसकुम को अंडरलाइन करें, अनफुसकुम अमरा, कि बल्कि अच्छा कर दिखाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों ने एक काम को, कि जो तुमने करना था ना, उनको वो क्या कह रहे हैं अपने बेटे को, कि जो काम तुमने करना था तुमने कर लिया, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें वो काम करने के लिए अच्छा करके दिखाया। अब देखें यहाँ पे हम ये गौर करें कि अक्सर हम तो ये पढ़ते हैं ना कि इंसान ने ये गलत काम किया, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी हसद का, कि शैतान ने करवाया था। मैं कहती हूँ इस एक बात पे अल्लाह, मैं कहती हूँ मेरे अल्लाह जी क्या करूँ मैं, वो वाला हाल हो जाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कितना मोहब्बत करते हैं अपने बंदे से, अपनी तख्लीक से बेसिकली, है ना, कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं बंदे इतना गंदा काम करके भी तू आया ना, तूने नहीं किया ना, ये तेरे शैतान ने करा दिया, चल तू माफ़ी मांग ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर तुम हुज़न में ना जाना, गम ना करना कि अब तो माफ़ी नहीं मिलेगी। अल्लाह सुब्हाना ताला सब कुछ, कुल्लू, हर चीज़, अल्लाह सुब्हाना ताला ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह वाली बात है ना, कि अल्लाह सुब्हाना ताला सब कुछ माफ़ कर देंगे, तूने थोड़ी किया, तू शैतान कमबख्त तेरे पीछे लगा हुआ था, उसने करवा दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, अनफुसकुम, तुमने खुद ये किया है। अब यहाँ इस बात को समझने के लिए आप रमज़ान के महीने में देखिए कि रमज़ान में क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि वो सारे शैतानों को बंद कर दिया जाता है। तो फिर शैतान अगर बंद हो जाता है तो रमज़ान में क्या बुराइयां नहीं होती हैं, क्या गलत काम नहीं होते? पहले तो पता नहीं चलता था ना, अब तो मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि हमें पता चल जाता है। अल्लाह अकबर, रमज़ान के महीने में बाप और बेटी के साथ जो भी उसने जुल्म किया था इसी रमज़ान में आया था, हमने पढ़ा था। और हैरत के मारे कि अल्लाह अकबर, रमज़ान में,
رمضان کے مہینے میں تو شیطان بند ہو جاتے ہیں. تو وہ نفس تھا جو انسان کو مجبور کرتا ہے. ہم کئی دفعہ دیکھیں بہانے یہ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں ہی عادت پڑی ہوتی ہے, ہم ہی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ برائی کیا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے حرام کیا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے, پھر بھی لذت ہوتی ہے برائی کی ایک اپنی چیز ہوتی ہے. اب سوچیں ذرا کہ ایسی کیا چیز ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نہیں کہا کہ اپنی, چلو میں تو پردے کا آخر میں لے کے جاتی ہوں نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یدنین علیہن جلابیبہن کہ جب تم گھروں سے نکلو تو ایک بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لو, ہے نا. لیکن سورت نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر ڈال لو. اتنی کلیئر لکھا ہوا. وہاں پہ تو کنفیوز ہو رہے ہیں کہ اچھا جی یدنینا کیسے تھا کیسے نہیں, ادھر تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا. تو پھر بھی آپ دیکھیں پاکستان میں مسلمان ہیں سارے, وہاں پہ آپ دیکھیں کرتا ملے گا, دوپٹہ کوئی نہیں ملے گا. ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسے والے کپڑے ہیں جن کے ساتھ دوپٹے نہیں جی, وہ تو آپ کو میچ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں اس کی علیحدہ سے پرائس لگی ہوتی ہے. اور نہ صرف وہاں میچ کرنا, پھر دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں کہ پارٹیز میں آپ دیکھ لیں یوزلی لوگوں نے دوپٹے نہیں لیے ہوتے, وہ کیونکہ کرتا پہنا ہوا ہے. اور جنہوں نے لیے بھی ہوتے ہیں تو وہ بازو کے ایک, اللہ معاف کرے پہلے میں بھی کرتی تھی ایسے جب نہیں پتا تھا, کہ دوپٹہ لیا ایک سائڈ سے ادھر کیا, دوسرے سائڈ سے ہاتھ پہ لٹکا کے وہ جس طرح فیشن کے طور پہ لٹکایا ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی لیے میں جب بولتی ہوں نا قسم سے دل میں سے نکلتا ہے کہ کیسے دوسروں کے اندر ڈال دے کہ بس زندگی میں ہی اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائے. نہیں پتا تھا نا تو کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا. لیکن پتہ لگ گیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے کہ ہم شیطان کے پھر شیطان اس لیے بولتی ہوں نا کیونکہ ہمیں عادت ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ میں جو بات آپ کو یہ بتا رہی ہوں, آخر یہ کیوں اتنا مشکل ہے, کیوں ہم لوگ, جیسے میں مہندیوں کا کہتی ہوں, کسی نے چھوڑی ہیں واللہ گنتی پہ آپ لے لیں گے نا اپنے اراؤنڈ جاننے والوں میں, تو ہاں اس نے جب اس کی زندگی میں قرآن کھلا تھا تو ان کو سمجھ آئی. کئی تو ہم بہانے بھی تو کرتے ہیں نا, خامد کا بہانہ تو بچوں کا بہانہ تو یہ وہ, اور کئی دفعہ اوریجنل بھی ہوتا ہے, ڈرتے بھی تو ہے نا ہم انسانوں سے. تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا نفس جو ہے نا ہمیں بالکل وہی سٹوری کرا رہا ہوتا ہے جو بنی اسرائیل نے سورۃ البقرہ میں گائے کے ساتھ کیا تھا. اتنا مشکل کر دیتے ہیں, اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ کرنے کو مطلب ایسے لگتا ہے کہ وہ تو پھر میں کہتی ہوں اچھے تھے انہوں نے آخر میں کر دیا تھا, ہم تو آخر میں آتے ہی نہیں ہے نا. کسی گھر میں آپ دیکھ لیں, مجھے آج کل تو شادیوں کا سیزن ہے آنیسٹلی, کیونکہ اتنا ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے جب بھی مجھے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے, لو ونز ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اراؤنڈ لوگ جو ہیں درس کے لیے, تو میرا پہلا کویشچن ہوتا ہے کہ آپ اس دن درس کے بعد آپ لوگ وہ جو مایوں رکھتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے آپ مجھے یہ بتائیں. اچھا میں تو یہاں تک تھی پوچھ رہی تھی, دیکھیں انسان لرن کرتا ہے نا زندگی میں, ایوری ڈے آپ نئی سے نئی چیز سیکھتے ہیں اور یہی تو زندگی ہے. تو ون آف مائی فرینڈ شی سیڈ کہ عائشہ میں پہلے ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ مہندی کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے مکس کرنا ہے, وہاں پہ ڈانسز ہیں, میوزک آن ہے, لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں, تو میں درس پہ نہیں جاتی. اچھا پہلے میرے ذہن میں کیا ہوتا تھا کہ نہیں جانا تو ضرور چاہیے, اللہ کا پیغام ہے, اسی بہانے دیتے ہیں. بعد میں پتہ ہے ذہن میں کیا آیا, جب ہم آپس میں ڈسکس کیا, وہ لوگ جو آلریڈی یہاں پہ ہیوسٹن میں درس دیتے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو عائشہ, شیطان ان لوگوں کو تسلیاں دے دیتا ہے کہ تم نے اللہ کو خوش کرنے والا کام کر لیے, اب تم جو دل چاہتا ہے کرو. تو وہ غلط بات ہے, دس از اے رانگ میسج. اگر ہم منع کر دیں گے ان کو کہ نہیں ایم سوری, اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو میں نہیں آ رہی ہوں, تو اٹس اے ویری بگ میسج ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسے کام کرنے والے ہیں, کیونکہ مسلمان ہی تو ہے نا, ہم غیر مسلمانوں کو تو نہیں یہ بات کہہ رہے نا. تو وہ میسج بھی بہت اسٹرانگ ہوگا. اگر کوئی نہیں جائے گا, سب منع کر دیں کہ ہم سوری اگر ایسے ہے تو میں نہیں درس دینے آ رہی ہوں, تو ان کو کتنا بڑا میسج ملتا ہے. تو دین آئی انڈرسٹینڈ, ہاں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, پہلے میں ایسے نہیں سوچا تھا. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگز الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں لگتا ہے کہ او ماشاء اللہ ہمیں تو اتنی سمجھ آ گئی ہے, پھر مقام آتا ہے لگتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا, ابھی پھر ہم واپس اسی لیول پہ اچھا پھر سے کوشش کر رہے ہیں, پھر سے لگ جاتے ہیں. تو جیسے کل پارٹی میں مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ جب کلاس دیتی ہیں تو آپ کتنی دیر پڑھتی ہے.
ایسے کتنی دیر پڑھتی ہیں؟ صرف پڑھتی ہوں. اگر 7ویں دن کی کلاس ہے نا، اگر فار ایگزامپل ہماری ہیوسٹن کے 11 بجے ہیں تو 10:59 تک میں صرف پورے 7 دن یہی پڑھ رہی ہوتی ہوں. اور مجھے شوق بھی ہے، میں پڑھتی ہوں، دل سے پڑھتی ہوں، مطلب مجھے شوق ہے تدبر کرنے کا. میں سوچتی ہوں ایک ایک آیا کو لے کے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، تو پھر بہت مزہ آتا ہے پڑھنے کا. تو یہی باتیں میں آپ کو اس لیے بھی بتاتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم داعیے دین ہے جو سیکھ رہے ہیں، ایک دن آپ لوگوں نے بھی داعیے دین بننا ہے. تو یہ مرحلے ہم لوگوں کی زندگیوں میں آئیں گے اور ہم کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا جی، اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے اپنے نفس نے، تمہاری اپنی جانوں نے اس کو اچھا کر کے دکھایا، تم یہ کام کر رہے ہو. تو ہمارے نفس کیسے ہمیں برباد کرتے ہیں، ہم یہ دیکھا تھا. اب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فَصَبْرٌ جمیل، تو بس صبر ہی اچھا ہے. صبر جمیل پتہ ہے کس صبر کو کہتے ہیں؟ جس میں واو ویلا نہ ہو. اب ہمیں بھی یہ پتا ہے، ہم ایز اے مسلمان ہم کہتے ہیں کہ صبر میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو وہ صبر کون سا ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ آ جاتے ہیں؟ جو پہلے وقت کا صبر ہوتا ہے. وہ نہیں ہوتا کہ پہلے آپ نے واہ ویلا مچا دیا، پہلے چیخ لیا، دوسرے سے لڑ بھی لیا، کچھ اب سمجھ آئے کہ اب کچھ نہیں کر سکتے، چلو اب میں صبر کرتی ہوں. وہ صبر نہیں ہوتا. صبر پہلے وقت کا صبر ہوتا ہے جس میں شکایت نہیں ہوتی ہے، جس میں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی، جس میں اللہ پہ توکل کی انتہا ہو جاتی ہے. وہ صبر بن جاتا ہے جو پھر ڈھل جاتا ہے اس چیز میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تسلیاں بھیج دیتے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں اتنا مشکل وقت آتا ہے نا، تو دیکھنے والا کہتے ہیں فار ایگزامپل دے نو کہ یہ مشکل سے گزر رہی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں مطلب پریشانی نہیں ہے؟ تو دوسرا بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں پریشانی ہے، لیکن ادھر سکون ہے، ادھر چین ہے، ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر بس ایک عجیب سی خوشی بھی ہے. غم تو اپنی جگہ ہے کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اس وقت، کیونکہ جس کے پاس غم آ جاتا ہے نا، اس کے پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی آ جاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کے دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے. تو ہر چیز کو پھر وہ اسی اینگل سے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں آپ میں سے جس کے گھر میں، کیونکہ سورہ یوسف ہے نا، تو غم سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا کہ مطلب غم میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب سوچے بعض لوگ ہیں، مجھے اپنی ایک اسٹوڈنٹ یاد آ رہی ہے کہ ان کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں کے تینوں اللہ اکبر بیمار ہیں وہ بچے. تو اتنی صابر ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ نے کیا بتایا تھا کہ جب ہم کسی بیمار کی تماداری کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارے ساتھ جاتے ہیں جو صبح سے رات تک مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ماں باپ بزرگ ہیں، یا ساس سسر ہے، یا کوئی بھی، آپ سوچیں کہ اس گھر میں فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں. اس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں. اب جب ان کے ساتھ ایک مسکرا کے بھی بات کرتے ہیں تو آپ درجات دیکھیں کتنے بلند ہوتے ہیں. ہمیں کہیں ادھر ادھر نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارے گھروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی مشکل کو مشکل نہ سمجھے. اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ زندگی تو ختم ہی ہو جانی ہے، کتنی کو رہ گئی ہے بیکار فضول کی. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن کیا مطلب ختم تو ہونی ہے. تو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ وقت ہے. اس وقت کو میں کیش کروں اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤں نا، وہ جو دن اتنا بڑا ہوگا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نور کے ممبروں پہ جگہ دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دیں گے. کیونکہ ہر مشکل میں، مشکل تو آنی ہے. امتحان میں بیٹھے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکل نہ آئے؟ ہر طرح کا کویسچن آنا ہے. صبح شروع ہوتے ہیں جب بستر سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کی آواز سن کے، اور رات تک پیپر دیتے دیتے آنکھ لگ جاتی ہے. اور اس میں اگر بندہ اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ سے بات کرے. کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، ایسی بات کروں گی. تو میں اس کو ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ اللہ سے بات کرو. جب اللہ سے جب بات کرتے ہیں نا، دیکھو فار ایگزامپل میں کوئی ایک اس کی دوست ہوں جس کو ابھی اتنا نہیں پتا، اس کی بات سنوں گی، پھر اس کی بات کہیں اور کر دوں گی،
عورتیں جو ہوتی ہیں نا، سبھی عورتیں، آپ بھی عورت میں بھی عورت ہوں، ہمارے گھر جو ہوتے ہیں نا وہ جیسے مرغی نے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھ کے نہیں سنبھالا ہوتا، اس طرح سے رکھا ہوتا ہے. پھر جب شادیاں ہوتی ہیں، دوسرے گھر انوالو ہوتے ہیں، گھروں کی باتیں بھی باہر چلی جاتی ہیں، تو تھوڑی سی ڈسٹربنس آنی شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو وہ مطلب وہ ہینڈل نہیں کرنی آتی بیسیکلی سچویشن. پھر سیڈنس ہو جاتی ہے. پھر کبھی ہم گھر کی بات کوئی ایسی بتا دیں گے کسی کو، وہ دوسروں کو بتا دے گی تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرے نا تو وہ تو بات کسی کو نہیں پتہ چل سکتی ہے. ہمیں تسلی نہیں ہوتی کئی دفعہ، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہائے میں تو پھٹ جاؤں گی اگر میں نے کسی سے بات نہیں کی. یہ بھی کمبخت شیطان ہی ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم پھٹ جاؤ گی، تمہیں یہ ہو جگہ بتا دو تاکہ تمہاری اشتہار لگ جائے، سب کو پتہ چل جائے ہائے بیچاری کے ساتھ ہی ہوگا. یہ بیچاری کا لفظ تو ہم اتنے آرام سے چپکا دیتے ہیں نا دوسرے کے ساتھ، دل کو ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے کہ چلو جی یہ بھی بیچاری ہو گئی ہے نا. اللہ اکبر. دیکھیے یہاں پہ نا میرا دل نہیں آنیسٹلی چاہ رہا کہ میں آگے نکلوں، اتنی اس میں ڈیپتھ ہے ان آیات میں اور اس ٹاپک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس قبول کر لے اور ہمیں اس کی سمجھ آ جائے. اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے پاک کر دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم قیامت کے دن پسند آ جائے. بس آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ المستعان، کہ بے شک اللہ ہی ہے جس سے، وہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ہی ہے جن سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو. تو یہ توکل کی بات میں کہی تھی کہ دیکھیں اللہ سے گلا، اللہ سے بات، اللہ سے ساری محبتیں کرو، اللہ سے گلے کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جب پورا ہی اس نے کرنا ہے. انسان تو وسیلہ بنایا ہوا ہے، کوئی کرے نہ کرے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس کے دل میں کیا ہے. اب دیکھیں نا دعائی ہے، اگر میں بھی سارے ایک ہی طرح کی دعائی کھا رہے ہیں تو کسی کو آرام آ جاتا ہے، کسی کو نہیں آتا. شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. جب کرنا ہی اس نے ہے تو پھر پہلے ادھر ادھر گھومنے سے آف کورس دوائی ضرور کھانی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں جس اینگل سے آپ کو بتا رہی ہوں آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، انشاءاللہ آپ کو آ رہی ہوگی سمجھ. تو اللہ سے بات کرنی ہے، یا پاک پروردگار میں جو دوائی کھا رہی ہوں اس میں شفا ڈال دے، یا پاک پروردگار میرا یہ مسئلہ ہو گیا آپ سولو کر دیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے آپ سولو کر دیں. اللہ کا وعدہ ہے القاء وہی کرے گا، میرے بھی کرے گا، جس نے کام کرنا اس کے بھی القاء کروا کے گھر کے اندر لے آئے گا. انشاءاللہ توکل ہونا چاہیے بس. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 19 میں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، تو آیا ایک قافلہ. اب وہ پھینک آئے تھے، اب وہ پھینک کے اس لیے آئے تھے کہ کوئی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. تو اب ایک قافلہ آتا ہے جو کہ کہتے سیریا سے مصر کی طرف جا رہا تھا. کیا ٹائم ہے؟ 42 میں ابھی ہے ٹائم. فَأَرْسَلُوا، تو انہوں نے بھیجا واردہم، اپنے پانی لانے والے کو، فَأَدْلَا دَلْوَا، تو اس نے ڈالا اپنا ڈول. قَالَ، کہا، یا بشرا، واہ خوشخبری، ھذا غلام، کہ یہ تو ایک لڑکا ہے. اب وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک قافلہ رکتا ہے، وہ اپنے پانی لانے والے کو، قافلے یوزلی نا اس زمانے میں وہیں رکتے تھے جہاں پہ پانی ہوتا تھا. تو بی بی ہاجرہ کا واقعہ یاد ہے نا، اب زمزم کے پاس کیسے وہ آ کے رکے تھے، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم پانی لوگے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر پیسے دیتے تھے اور وہ سارا جو بھی ان کا سسٹم سٹارٹ ہوا تھا. اسی طرح سے قافلے وہاں پہ رکتے تھے جہاں پہ وہ پانی دیکھتے تھے. اب انہوں نے یہاں پہ دیکھا پانی تو وہ وہاں پہ رکا، اور وہ بندہ جب پانی لینے کے لیے گیا تو اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ نکل آئے باہر. اور جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک لڑکا نکل آیا. اور وہ کیوں خوش ہوئے تھے کہ کہا کہ یہ غلام ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، کہ انہوں نے چھپا لیا اس کو سرمایہ سمجھ کے. کیونکہ اس زمانے میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی پہلی آئی تھی، اسلام سے پہلے جو انسان تھے وہ بکتے تھے، وہ سرمایہ ہوتے تھے. جو گائے بھینس نہیں بکتے ہیں اس طرح سے غلام بکتے تھے. اور بعض دفعہ اللہ اکبر لوگ کسی بچوں کو اٹھا کے جیسے بیچ دیتے ہیں، وہی کرتے تھے. کہ آج بھی تو دیکھیں نا کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر، ہم واپس اسی دور میں ہیں. تو انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ تو پیسے ملیں گے اس کو بیچیں گے، تو وہ سمجھ کے انہوں نے چھپا لیا اس کو. اب دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں کس دور کی، آج سے 4000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. ابھی جب میں امریکہ آئی تھی نئی تو میٹ چاہیے تھی، تو مجھے کسی نے بتایا جو پہلے سے یہاں تھی، ون آف مائی فرینڈ، انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ نا
मेड तुम जाओगी तो वहाँ पे एक मैक्सिकन ही औरत है, तो वो मेड देती हैं, तो तुम वहाँ पे चली जाना, तो वो मतलब मेड ले आना। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतनी मुश्किल हो रही थी, मेड मिल नहीं रही थी। ये मैक्सिको से यूजुअली लोग आती हैं ये औरतें। अच्छा, जब मैं वहाँ पे गई अपनी दूसरी एक दोस्त के साथ, तो आई वॉज शॉक टू सी कि वो जो औरत थी, अब तो वो पता नहीं कहाँ चली गई। आई थिंक वो पता चला था कि यहाँ की पुलिस को जैसे पता चला, तो वो फिर छुप गए थे, ख़त्म हो गया वो मामला या जो भी है। तो वो बैठी हुई, तो एक उनका बड़ा सा कमरा था और उसके अंदर ना इतनी औरतें। अब पता है जैसे गांव में नहीं होता कि कपड़े के अंदर थोड़ी सी चीजें डाल के तो बंद करके रखा होता, किसी ने वो रखा हुआ, किसी ने छोटा सा गंदा सा बैग पैक था उसके अंदर अपनी चीजें, मतलब इतनी इतनी सी चीजें रखी हुई, और उसमें इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां पूरी तैयार हुई, और कुछ बड़ी भी उम्र की थी लेकिन ज्यादातर छोटी थी। और आप बिलीव करें, पूरी मतलब आप सोच सकते हैं कि 30 के करीब वो लोग समझे कि वो बैठी हुई हैं। अब लोग जो आ रहे हैं उनमें आदमी भी थे, और यहाँ पे तो वो जैसे होता है ना कि किसी की तलाक हो गई तो अब बच्चे आदमी के पास हैं, तो वो आदमी मेड देखने आया हुआ था कि जो बच्चों को रख सके, गुमान अच्छा करना चाहिए, मैं इसलिए वही बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे तकलीफ पता है क्या हो रही थी, कि वहां पे खड़े होकर ना आप पहले देखो सारों को, और फिर आप पॉइंट करते हो कि अच्छा वो मेड चाहिए मुझे, तो वो फिर उसको कहती थी कम हियर जैसे कहते हैं, तो वो आ जाती थी, तो उसको फिर उसे दो बात करके, वो मेरे ख्याल $100 उस वक्त लेती थी पहली पे में से उनके, तो वो फिर उस आदमी के साथ भेज देती थी कि ये मेड के काम के लिए। वहां पे वो आती भी वही थी जो मैक्सिको से आई होती थी। इसी तरह से वो जो बंदा आए, वो सारी जैसे सामान नहीं खरीद रही होते भेड़ बकरियों की तरह, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अच्छा वो वाली बुला दो, उससे इंटरव्यू करा दो, उससे ये करा दो। अल्लाह अकबर। तो किसी ना किसी सूरत में आज भी होता है। हम पढ़ते हैं ना न्यूज़ में कि आज भी औरतों को सप्लाई किया जा रहा है, तो खुदा के लिए डरो, खुदा के लिए ये ना करो, बच्चे गायब हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो वही बात देखें यहाँ पे, जो वो ये कह रहे हैं कि वो इतने खुश हो गए कि ये तो हमें मतलब माल मिल गया, अगर हम जाके इसको बेच देंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, कि अल्लाह खूब जानता है उसे जो वो अमल कर रहे थे। अब यहाँ पे एक और तसल्ली वाली बात देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंके, बाप को कुछ नहीं पता, इतना लाडला बच्चा किस हालत में, उसको इतना तो समझ आ रही थी ना कि उसको कोई पकड़ के वो अच्छी तरह से तो नहीं लेके बैठे हुए थे, उसको छुपा रहे थे ताकि उनको ये पता था कि ये गुलाम नहीं है, मतलब ये ना हो कि ये बच्चा गिरा हुआ है, इसका कोई मालिक आ जाए लेने के लिए, तो फिर हमारा तो माल चला जाएगा। उस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मैं देख रहा था जो ये कर रहे थे। आज अगर हम गम में, कितने गहरे कुएं में गम के फंसे ना, मुश्किलों में फंसे, गलतियों में फंसे, गुनाहों में फंसे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें निकाल लेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। क्योंकि जो गुनाह होते हैं ना वो जाहिलियत में होते हैं, बंदा उस वक़्त उसको समझ ही नहीं आती है, ऐसा उसके साथ चक्कर चल रहा होता है, क्योंकि बचपन में भी उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी होती। फिर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं फिर उसके अंदर चली जाऊंगी। तो यहाँ पे हम इसी बात को रखते हैं कि देखिए ये इतना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है जो वो अमल कर रहे थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। वशरौहु बिथमनिन बख्सिन, कि उन्होंने बेच डाला कीमत पर कम, किसको? यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कम कीमत पर बेच डाला। दराहिमा मादूदा, दिरमों में गिने चुने, वकानू फीही मिन ज़ाहिदीन, कि वो थे बेरगबत। क्यों बेरगबत थे? इसलिए कि उनको ये डर था कि, क्योंकि अब देखें ना, फॉर एग्जांपल घरों में अल्लाह ना करे जैसे चोरियां होती हैं, तो कोई चोर जब सामान ले जाते हैं तो वो किस कीमत पे बेचते हैं, उनको ये होता है कि बस किसी को पता ना चल जाए, जल्दी से जो भी कीमत मिल रही है उनके लिए, तो वो सामान उस तरह का नहीं होता जैसे इंसान जिनके घर होता है उनके लिए होता है। इसी तरह से क्योंकि ये चोरी करके लेके जा रहे थे बच्चे को, तो इन्होंने उनको कम कीमत पे बेच दिया। इसके लिए डिफरेंट तफसीर भी आती हैं। बाज़ में ये था कि भाई थे ना जो वो आके देख रहे थे, अगले दिन भी देख रहे थे कि ये ना हो कि मतलब किसी को पता चल जाए, तो उन्होंने देखा कि काफिले वालों ने उसको निकाला है, तो उन्होंने जाके उसको कहा कि इसकी कीमत हमें दो। तो ये जो लफ्ज़ है ना, वो कानू फीही मिन ज़ाहिदीन, के वो बेरगबत थे, तो बेरगबत वो भाई बेरगबत थे, तो उन्होंने उसको 20 दिरहम में बेच दिया। तो बाज़ दफ़ा ये भी आता है।
تو اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جس نے اشتراہو، خریدا اس کو. اب کس نے خریدا تھا؟ اب یہ مصر کے بازار میں بکے ہیں. اب وہاں پہ عزیز مصر نے جو ان کو خریدا تھا، اب ان کی سٹوری اب یہاں سے شروع ہوتی ہے. 49 ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم. تو ان کی سٹوری اب یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اب یہ بک کے کہاں پہ گئے ہیں، ان کو کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے خریدا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ وقال الذی اشتراہ من مصر، کہ مصر میں جس نے خریدا تھا، لامرأتہ ہی، اپنی بیوی کو، اکرمی کے باعزت کر، مثواہ، ٹھکانہ اس کا، آسا ممکن ہے، ان ینفعنا، کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ، یا ہم بنا لے اسے ولدا، اپنا بیٹا. اب عزیز مصر نے ان کو جب لے کے گئے ہیں تو اپنی بیوی کو کہا. اب اچھا، اس کا نام نا زلیخا جو ہے یہ قرآن میں نہیں ہے اور نہ ہی یہ توراہ میں آتا ہے. یہ کہتے ہیں تلمود میں اس کا یہ نام آتا ہے. لیکن یہ جو ایک سٹوری آتی ہے نا کہ بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی زلیخا کے ساتھ آ کے، تو نہ یہ قرآن میں ہے، نہ توراہ میں، نہ تلمود میں. یہ خود ہی سے بس ایک سٹوری بنی ہوئی ہے. یہ اکثر لوگ پھر کویسچن بھی پوچھتے ہیں، اچھا بعد میں تو پھر کیا زلیخا نے شادی کر لی تھی؟ تو ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح سے جگہ دی ہم نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، وَلِنُعَلِّمُهُ، تاکہ ہم سکھائیں اسے، من تعویل الاحادیث، کہ باتوں کی معاملہ فہمی، حکمت سکھائیں، اور خوابوں کی تعبیر سکھائیں. اب دیکھیں اس میں ہمیں خوابوں کی تعبیر بھی ہم دیکھیں گے کہ پھر بار بار ہم کہ کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیوں یہ علم دیا تھا، کیونکہ اسی کے تھرو آگے جا کے انہوں نے جیل سے نکلنا تھا، اور اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دینا تھا جو بادشاہت کا ان کو ملنا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ تاکہ ہم سکھائیں سے تعویل الحدیث کے معاملہ فہمی اور حکمت، یا پھر آپ اس کو اس سے بھی لے سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں لاسٹ ٹائم بھی بتا دیا تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام میں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہاں پہ آ کے معاملہ تقدیر کا آ گیا کہ اللہ، ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، ان کا یہ معاملہ ہونا ہی ہونا تھا. اب یہاں پہ ولیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اس بات کو. تقدیر کا علم ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو کیا بتایا تھا کہ ان کو بھی نہیں پتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل جتنا بتایا نا اتنا ہی ہمیں بھی پتا ہے. یہاں پہ آپ اب یہ والی بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی غور سے سمجھ لیں. ایک دفعہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے کہ تقدیر کیا ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ جب تقدیر میں لکھا تھا تو پھر ہم کیا کریں، یہ تو ہونا ہی تھا تو پھر ہم کیا کریں. دیکھیں تقدیر جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ اپنے کہتے ہیں نا دل پہ لکھ لیں کہ اس بات سے پھر آپ کو اگلی ساری بات سمجھ آ جائے گی جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، حکم نہیں ہے. تقدیر کیا تھی؟ ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، کہتے ہیں انسان کیا فرشتے کیا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا. یہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ ہر چیز کی تقدیر، جو قیامت تک چیز ہونی ہے نا وہ لکھ دے. اب یہ والی تقدیر جو ہے نا یہ نہیں بدلتی، جو لکھ دیا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا قلم تو اس کے بعد سیاہی سوکھ گئی، قلم اٹھا لیے گئے، اچھا جی لکھ دیا گیا. اور ہم شروع سے یہ سنتے ہیں تو اچھا جب لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ اچھا ابھی آپ نے رکنا ہے. دوسری تقدیر کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کے اندر تو نہیں ہے، وقت تو دنیا کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. میں نے آپ کو اگزامپل بھی ایک دفعہ دی تھی کہ جیسے ایک فلم بنانے والا اپنی جب پوری فلم بنا لیتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ پورا سٹیج سے گزر کے آخر میں کیا ہوگا.
ہمیں نہیں پتا ہوتا. اگر ہم فلم دیکھنے بیٹھے ہیں تو ہم تو وہ سین بائی سین ہی دیکھ رہے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بدلنے والا نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق اور اس کی موت اور اس کی زندگی، کہ اس نے کب اس دنیا میں جانا ہے اور کب اس نے قبر میں چلے جانا ہے. تو لکھ دیا، ہمیں سب کو پتا ہے. اور رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہوگا. رزق میں ساری نعمتیں آ جاتی ہیں ویسے. اچھا، یہ پوائنٹ پہ آپ دیکھیں، یہ بدلا جا سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہماری عمر میں اضافہ کرتی ہیں. وہ ساری حدیث ہے. اچھا، یہ والی چیز نا جب لوح محفوظ میں جو لکھا گیا تھا نا، قلم نے لکھا تھا، اس وقت قلم نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ نیکیاں کرے گا، یہ چیز کرے گی اور اس کے بعد اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا. اچھا، یہ بھی ختم ہو گیا. اچھا، اب تو یہ لکھا گیا. اب چوتھی چیز میں آپ آ جائیں کہ جو ہم لیلۃ القدر، ایک سال کی قدر جو ہے، کہ ہر سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کو، ہماری فیصلے جو اترتے ہیں، تو وہ رات اسی لیے اتنی مبارک رات ہوتی ہے. اس میں ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ جو پورے سال میں چیزیں ہونی ہے نا، ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. میں بھی تو وہ مشکلیں نہیں آتی ہیں، وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، یا کچھ ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. تو وہ اس لیلۃ القدر میں ایک سال کی قدر جو اترتی ہے وہ بدل سکتی ہے ہماری نیکیوں سے، ہمارے صدقات سے، یا ہماری ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، بات آپ کو کلیئر ہوگی. پھر ایک قدر ہے، کیونکہ ہم جب قدر کی بات کرتے ہیں نا، تقدیر کی بات کرتے ہیں، تو ہم وہی قدر کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو لکھی گئی تھی، تو پھر اب ہم کر کے کیا کریں گے. تو ہم اگر کچھ بھی کریں گے تو جو لکھا وہ تو ہو کے رہنا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو لاسٹ بات میں کر رہی ہوں کہ ایوری سنگل ڈے صبح کے ٹائم فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات لے کے اترتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں نا. صبح پڑھو گے محفوظ ہو جاؤ گے، رات کو پڑھو گے محفوظ ہو جاؤ گے. صدقہ دیتے ہو صبح محفوظ ہو جاؤ گے. اب جو پریشانیاں آنی تھیں ہم نے دعا پڑھ لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ ہٹا دو اس کے راستے سے. صدقہ دے دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہٹا دو یہ اس کے راستے سے. اسی لیے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یوزلی میں مدرس کو کہتی ہوں کہ آپ ایوری سنگل ڈے فجر کی نماز کے بعد بے شک 1 روپے کا صدقہ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پیسے نہیں دیکھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں. 1 روپے کا بے شک صدقہ دے. ایوری سنگل ڈے صدقہ دیں، اپنے بچوں کا، اپنے خاوند کا، اپنے ماں باپ کا. اگر زندہ ہے تو تب دیں، نہیں ہے تو ان کی مغفرت کے لیے ایوری ڈے یہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دن میں بھی خیر رکھیں گے، اس دن میں بھی خیر رکھیں گے. تو یہ والی چیز بھی ہمیں سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ایک سکون ہو جاتا ہے نا. اور پھر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا کے اس چھوٹی میں میری خلاصی ہو گئی ہے. اینڈ پھر اس کے بعد جو ہمیں اللہ پہ توکل ہوتا ہے، پھر ہم وہ بھی تکلیف کوئی نہیں دیتی. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ سورہ یوسف میں اتنے پیارے سبق آ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز ہمیں سمجھ آتی جائے گی نا، تو ہماری زندگیاں آسان ترین زندگیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے امر پر. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. جن کی زندگی میں قرآن کھلا ہے وہ تو انشاءاللہ جانے گا نا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. مانگا کریں یہ دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ علم عطا کر دے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے، زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں.